أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وكفى صدق الله العلي العظيم. جی نوجوان قاری جناب قاری عبد المعبود چشتی صاحب تلاوت کلام پاک سے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں افطار کے اس حسین سے موقع پہ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں.
ناظرین کرام، عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں 35 کروڑ سے زائد افراد اس وقت مختلف اقسام کی منشیات کا استعمال کرتے ہیں اور ان کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بڑی توجہ آپ کی رہے کیونکہ بہت اہم ترین باتیں آج میں پاکستان کے حوالے سے ابتدا میں کرنے والا ہوں۔ عالمی ادارہ صحت ہی کی رپورٹ کے مطابق ناظرین، دنیا بھر میں ہر سال 40 لاکھ افراد منشیات کے استعمال کی وجہ سے اپنی جان سے، اپنی قیمتی جان سے ہاتھ کو دھو بیٹھتے ہیں۔ شراب، تمباکو، گانجا، بھنگ، چرس، کوکین، افیم، ہیروئن، LSD، حشیش اور کئی نشہ آور گولیوں اور انجیکشنز کے ساتھ اس وقت ناظرین ہیروئن کے بعد سب سے زیادہ خطرناک ترین نشہ کرسٹل میتھ جسے آئس کہا جاتا ہے اور گٹکا جسے مین پوری کہا جاتا ہے، اس کا ناظرین کوئی ریورسل ہی نہیں ہے، یعنی جو ہماری نسلوں کو مکمل طور پہ تباہ و برباد کر رہا ہے اور کئی گھروں کو ویران کر چکا ہے۔ منشیات پاکستان کے لیے ناظرین کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی جنگ کے نتیجے میں 70,000 سے زائد افراد اپنی جانیں قربان کر چکے، لیکن اس سے 4 گنا زیادہ تعداد میں ہر سال پاکستان میں منشیات کی وجہ سے ہلاکتیں ہوتی ہیں، ہر سال ناظرین۔ یعنی عالم یہ ہے کہ مشہور امریکی جریدے فورن پالیسی کی رپورٹ ہے کہ پاکستان میں ہر سال 2.5 لاکھ افراد منشیات کے استعمال کے نتیجے میں موت کی نیند سو جاتے ہیں۔ پاکستان میں منشیات اور نشہ آور ادویات کا غیر قانونی استعمال کرنے والوں کی تعداد ناظرین 90 لاکھ ہے، 9 ملین، جو تقریباً 1 کروڑ کے قریب چلی گئی ہے۔ یعنی ان سے بڑی آپ مجھے بتائیے بد نصیبی کی باتیں اور کیا ہوں گی ناظرین کہ 25 برس سے لے کر 40 برس تک کا جو عمر کا پاکٹ ہے ناظرین، وہ مکمل طور پہ منشیات کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ان میں 78% مرد ہیں اور 22% خواتین ہیں، یعنی خواتین میں نشے کا استعمال دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، یعنی ان کے عادیوں کی تعداد 40,000 سالانہ کے اعتبار سے بڑھتی جا رہی ہے، جو انتہائی بڑی تعداد ہے اور خطرناک ترین تعداد ہے۔ یعنی UNODC کی رپورٹ کے مطابق 15 برس سے لے کر 64 سال کے درمیان تک تقریباً 8 لاکھ سے زیادہ پاکستانی ناظرین باقاعدہ ہیروئن کا استعمال کرتے ہیں۔ اور عالم کیا ہے کہ منشیات کی لت نے کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء اور طالبات کو بھی بری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یعنی پاکستان کے تعلیمی اداروں میں عام نوجوان لڑکے اور لڑکیاں منشیات کا کھل کر استعمال کرتے ہیں اور انتظامیہ ان کا ساتھ دیتی ہے صاحب۔ پولیس کی موبائل جو ہیں باقاعدہ ان کا ساتھ دیتی ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے ان کو۔ یعنی جن میں سب سے زیادہ خطرناک ترین نشہ ناظرین آپ کو پتہ ہے وہ آئس ہے، جسے کرسٹل کہا جاتا ہے، اس کا ریورسل ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان نے اگر آئس پی لی ناظرین، پھر خدا ہی بچائے تو بچائے، اس کو پھر کوئی اور طاقت دنیا میں بچا نہیں سکتی۔ منشیات ناظرین جس کے کلچر نے پاکستان کے سماجی خاندانی کلچر کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا، اس کا جنازہ نکال دیا ہے، خاندانوں کے خاندان تباہ ہو چکے ہیں۔ پاکستانی معاشرے میں ایک بچے سے لے کر بوڑھے شخص تک بالخصوص تعلیمی اداروں میں منشیات کا استعمال اب ایک فیشن بن چکا ہے۔ تشویشناک صورتحال ناظرین ان نوجوانوں کی ہے جو انتہائی تیزی سے ہر طرح کے نشے کو فیشن اور اسٹیٹس سمبل کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ یعنی پوش ایریاز میں عالم یہ ہو گیا ہے کہ وہاں بنے ہوئے کلبز، وہاں بنے ہوئے پبز، وہاں بنے ہوئے ڈسکوز، وہاں بنے ہوئے ڈانسنگ فلورز پر ناظرین کیا کچھ نہیں ہو رہا جس کا ہم تصور میں نہیں کر سکتے۔ چرس اور شراب تو ایسا ہے کہ جیسے ایک اسٹیٹس سمبل ہے صاحب، وہ اسٹارٹر ہے بنیادی طور پہ۔ دنیا کا کون سا نشہ ہے جو وہاں پر استعمال نہیں ہوتا؟ تمباکو ہے، چرس ہے، شیشہ ہے، افین کے ساتھ ناظرین کرسٹل میتھ کا تصور سب سے زیادہ بڑھ گیا۔ یعنی اس کے پینے کے رجحان میں اب صورتحال یہ ہو گئی ہے ناظرین کہ ایلیٹ کلاس، خاص طور پر جسے آپ اپر کلاس کہتے ہیں، اس کے نوجوان تو تباہ و برباد ہو کر رہ گئے ہیں۔ یعنی جبکہ مڈل کلاس کی اگر آپ بات کریں تو وہاں ایک صورتحال بڑی عجیب ہے صاحب۔ وہاں صورتحال یہ ہے کہ فارماسیوٹیکل ڈرگز استعمال ہوتی ہیں، وہاں چرس استعمال ہوتی ہے، وہاں گٹکا استعمال ہوتا ہے، وہاں سگریٹ نوشی عام ہو گئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار سے ناظرین بڑی بھیانک صورتحال سامنے یہ آتی ہے کہ اب کرسٹل میتھ کی اکثریت تعلیمی اداروں میں فروخت ہو رہی ہے
اور کینٹین کے ذریعے سے, باہر کے ٹھیلوں کے ذریعے سے فروخت ہو رہی ہے, اور کوئی روکنے والا نہیں ہے. صدحیف یہ ناظرین, جب تک ان کے یعنی ان بچوں کے والدین کو پتہ چلتا ہے اور وہ حقیقت سے آشکار ہوتے ہیں, تب تک سارا معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے. کرسٹل میتھ جیسے انتہائی خطرناک ترین نشے کے استعمال کرنے والوں کی تعداد ناظرین, اس کا اندازہ بھی اس وقت پاکستان میں نہیں لگایا جا سکتا, لیکن یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ اب سمجھ لیجئے کہ ہر دوسرے گھر تیسرے گھر کے اندر اس کا استعمال ہو رہا ہے. لیکن ایک بات ناظرین میں آپ کو بتاؤں جو بڑی بھیانک ترین بات ہے کہ عالمی ادارہ صحت یعنی WHO کی ایک رپورٹ کے مطابق منہ کے کینسر کے سبب بننے والے گٹکے کے استعمال میں پاکستان جنوبی ایشیا کے ممالک میں سر فہرست ہے, ٹاپ آف دا لائن ہے. یہ دو نشے وہ ہیں ناظرین, کرسٹل میتھ اور یہ گٹکا, جو نسلوں کو برباد کر رہے ہیں. ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہے. اس کے بعد ہندوستان کا نمبر آتا ہے. یعنی ہندوستان جو ہے, آپ کو پتا ہے کہ بڑے بڑے وہاں پہ گٹکا میکرز بیٹھے ہوئے ہیں جو دنیا بھر میں ایکسپورٹ کرتے ہیں, اربوں ڈالرز کی کرتے ہیں, وہ بنانے والے ہیں, لیکن وہاں پر استعمال زیادہ نہیں ہے. پاکستان میں استعمال زیادہ ہے, یعنی ایک میکینک سے لے کر مل آنر تک اسے کھاتا ہے. اور اس کا زیادہ استعمال آپ کو پتا ہے ناظرین کہاں ہوتا ہے؟ زیادہ استعمال صوبہ سندھ میں ہوتا ہے, اور اس سے زیادہ دھماکہ خیز آپ کو بات بتاتا ہوں کہ زیادہ استعمال, اس کی زیادہ جو کھپت ہے وہ صوبہ سندھ کے بعد کراچی میں, یعنی کراچی شہر کے اندر ہے, جو 7 مطلب دنیا کے 7 میگا سٹیز کے اندر جس کا شمار ہوتا ہے. یعنی جو پاکستان کا ریونیو جنریٹر ہے, اس کا نوجوان گٹکا کھا کھا کے اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے. ماضی میں ناظرین زبان کے کینسر یہ ہم سنتے تھے کہ 50 سال کے لوگوں کو ہوتے ہیں, یعنی اس سے ابو کے جو لوگ ہیں ان کو ہوا کرتا ہے, لیکن اب عالم یہ ہو گیا ہے کہ آج کل یہ مرض اتنا عام ہو چکا ہے کہ 14 اور 15 سال کے بچے ان گٹکوں کی وجہ سے کینسر کے مریض ہو رہے ہیں. اعداد و شمار کے مطابق پاکستان ان ممالک کی فہرست میں سر فہرست ہے جن میں سب سے زیادہ گٹکا صارفین موجود ہیں. اور اس کے بعد ناظرین آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ کراچی جو ہے اس میں ہر 5واں شخص گٹکا کھاتا ہے, مین پوری کھاتا ہے, ماوا کھاتا ہے, ہر 5واں شخص. عالم یہ ہو گیا ہے کہ 9 عمر لڑکوں میں اس کا رجحان بے انتہا بڑھ چکا ہے, جس کی وجہ سے 3 کینسرز تو لازمی ہوتے ہیں. ایک زبان کا کینسر ہوتا ہے, ایک حلق کا کینسر ہوتا ہے, اور ایک سینے کا کینسر ہوتا ہے. یعنی اب مجھے صرف اتنا سمجھنا ہے صاحب, اور آج گفتگو کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. یہ جو چند ٹکوں کے عوض لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں, ان سے کوئی پوچھے گا پاکستان میں, یا ہم سب آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں؟ یہ انتظامیہ, یہ ادارے, یہ پولیس والے, یہ سب جو اس وقت بیٹھے ہوئے جو تنخواہیں لے رہے ہیں بھاری بھاری, یا ان کا کام یہ ہے کہ یہ تنخواہیں بھی لیں, رشوتیں بھی لیں, اور ان نشوں کی جو چیزیں یا ان کی جو جتنی بھی اس کی ترسیل ہے اس کو عام کریں, اور لوگوں کی نسلوں کو اور ان کے گھرانوں کو برباد کریں. ہمارے ساتھ ناظرین جو شخصیات تشریف فرمائیں, ان میں پہلی شخصیت میرے دل کے بہت قریب, ممتاز عالم دین, بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرمائیں. ان کے ساتھ ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز اسکالر, بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, ماہر تعلیم بھی ہے, ڈاکٹر سید حامد فاروق صاحب تشریف فرما ہیں. میرے دائیں جانب کنسلٹنٹ ہیں انسداد منشیات مہم کے, اور بڑی متحرک شخصیت ہیں, ان سے بڑے سٹیٹس ہم انشاءاللہ لیں گے. سید ذوالفقار حسین صاحب موجود ہیں, اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ماہر نفسیات محترمہ ڈاکٹر ہما اسلم صاحبہ, اور وہاں میرے بھائی میرے دوست ممتاز سناخہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود جناب الحاج شہباز قمر فریدی صاحب, اور آخر میں کچن کے محاذ پہ جناب عائشہ خالد صاحبہ. السلام علیکم تمام لوگوں کو, اور تمام لوگوں کو خوش آمدید. جی عائشہ صاحبہ کیا بنانے والی بتائیے؟ جی سر, آج ہم پھر سے 3 ریسیپیز کریں گے, جس میں سب سے پہلے میں بنا رہی ہوں چکن چومین. واہ. چکن چومین کے لیے میں نے 3 کپ ایگ نوڈلز کو بوائل کر لیا تھا. اس میں بون لیس چکن لوں گی 1 کپ, 2 کپ بند گوبھی, 1 کپ گاجر اور 1 کپ شملہ مرچ. مطلب جیسے ہی سی پیک پہ کام شروع ہو گیا آپ نے فوراً چکن چومین بنانا شروع کر دیا. بالکل سر, چائنیز کی طرف آ گئے ہیں سر. اس کو کراچی میں آپ کو پتہ ہے نا وہ سی پیک پہ کام شروع ہو گیا ذرا. جی سر, میں ناران کا خان گئی تھی تو پورے رستے میں وہ سی پیک وہ تو ہو رہا ہے کراچی میں شروع, کل پرائم منسٹر نے وزٹ کیا ہے نا. اچھا, ہاں, تو میں نے کہا اسی تبدیلی آ رہی ہے. بالکل. تو میں نے آئل کے ساتھ گارلک کو سوتے کیا, اور اس میں یہ ویجیٹیبل اور چکن ڈال کے سوتے کروں گی. اس کے ساتھ جو میں نے سوسز یوز کیے ہیں اس میں سویا سوس ہے, آئسٹر سوس, کالی مرچ اور نمک, اور اس کے ساتھ میں نوڈلس کو اچھے سے کوک کروں گی, اور اس کے اوپر جو ہے ہم اسپرنگ انین یعنی کہ گرین انین اسپرنکل کریں گے. جو دوسری ریسیپی ہے وہ ہے ہمارے اسپائسی سیسمی ونگس. یہاں پہ میں نے ونگز لیے تھے 1 کلو, اس کو میں نے 1 ٹیبل اسپون کارن فلور, 1 انڈا اور نمک ڈال کے اس کو ڈیپ فرائی کر لیا تھا کہ بالکل یہ پک جائے. اور یہاں پہ میں نے اس کا گارلک کے ساتھ ایک سوس ریڈی کیا, جس میں میں نے کیچپ, سویا سوس, چلی سوس اور ونیگر کا استعمال کیا. اس میں سالٹ, پیپر اور شوگر تھوڑا سا ڈالا ہے, اور ہم یہ سارے ونگز کو اس کے اندر کوٹ کریں گے اچھے سے, اور یہ جب کرسپی سے ہو جائیں گے تو اس کو ہم سرو کریں گے. اور تیسرا ڈرنک میں بنا رہی ہوں کھویا کھجور. آج کل کھجوریں بھی ماشاءاللہ بہت آئی ہوئی ہیں, تو میں نے کیا کہ 1 لیٹر دودھ کے اندر 1 کپ کھجوروں کو اچھے سے بلینڈ کرنا ہے. اس کے اندر تھوڑے سے بادام, پستے, کاجو
اور ساتھ میں کھویا, اور اس کو برف سے ٹھنڈا کر کے بالکل افطار سے پہلے جو ہے وہ کھجور میں کھو گیا ہوں, آپ جو بتا رہی ہیں. بالکل سر. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سارا کھانا ہم بنائیں گے ڈالڈا کوکنگ آئل میں. پھر ڈالڈا کا ماؤں پہ 80 سال سے اعتماد ہے, اور یہ بچت بھی ہے اور برکت بھی ہے. کیا اچھی بات, کیا اچھی بات. کل جو آپ نے وہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کی مٹن کی کڑھائی بنائی تھی, اس کا بہت شکریہ. وہ میں ویسے میں آپ کو پتا ہے میں تو بڑی احتیاط کرتا ہوں, میں پرہیز پہ رہتا ہوں میں, لیکن میں نے کل 2 مہینے کے بعد یہ مٹن جو آپ نے وہ بنایا تھا کل میں نے وہ کھایا ہے, لیکن بڑا زبردست بناتا ہوں ماشاء اللہ. بہت شکریہ, سلامت رہیں. آج کا موضوع بڑا اہم ہے, نشے کی تباہ کاریوں پہ بات کریں گے مفتی صاحب کہ اسلام نشے کے حوالے سے کیا کہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, ہمارا دین بڑا جامع ہے. ہر وہ شے جو خرابی کا, فساد کا باعث بنے صحت کے لیے یا سوسائٹی کے لیے, ہمارا دین اس کو روکتا ہے. بالکل ٹھیک. قرآن مجید کتاب رشد و ہدایت میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور پھر 91 میں اللہ تعالیٰ نے نشہ آور اشیاء کے استعمال سے روکا, ٹھیک, اور اس کی خرابیوں کا بھی بیان کیا. درست. ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. ایمان والو, یہ خمر ہر نشہ آور چیز کو کہتے ہیں, شامل ہوگی اس میں. یہ لفظ تمام قسم کی منشیات کو اپنے اندر ایڈریس کرتا ہے. تمام نشہ آور اشیاء ناپاک ہیں. پھر ساتھ جوئے کا بھی بتایا, وہ بت جہاں پر کفار جا کر اپنے جانور ذبح کرتے, وہ تیر جن سے وہ شگون لیتے, ان سب سے روکا. یہ خمر نشہ ناپاک ہے. پہلی کیا بات ہے, یہ ناپاک ہے. دوسرا فرمایا من عمل الشیطان, یہ شیطان کا کام ہے. تیسرا فرمایا فاجتنبوہ, تم اس سے بالکل دور رہو. لعلکم تفلحون, تاکہ تمہیں فوز و فلاح نصیب ہو سکے. یعنی نشہ کوئی بھی ہو. پھر دوسری آیت میں اس میں بھی بتایا یہ عمل شیطان اور ناپاک ہے. اب دوسری آیت میں فرمایا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر. شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان نشہ کے ذریعے عداوت, نفرت, بغض اور دشمنی پیدا کرے اور فساد ڈال دے. آگے جا کے ہم بات کریں گے کہ ہماری سوسائٹی میں نشہ سے گھر کیسے تباہ کرتے ہیں, اس بات سوسائٹی کیسے بگڑی, اور اس کے ملکی سطح پر اور قومی لیول پر کیا نقصانات ہوئے اور نسلیں برباد ہو گئی. قرآن مجید نے اس طرح مختلف مقامات پر بھی نشے کی مذمت فرمائی اور اس کے نقصانات کا ذکر کیا. یہاں میں ایک بات کہہ دوں خمر کے لیے کہ حدیثی میں فرمایا گیا کل ما اسکر فہو حرام. ہر وہ شے جو نشہ دے وہ حرام ہے. ٹھیک ہے, چاہے وہ نشہ تھوڑا دے یا زیادہ دے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نشہ کر کر کے عادی ہو جاتے ہیں, اب انہیں نشہ نہیں چڑھتا. ٹھیک ہے, تو حدیث میں فرمایا گیا کہ کل ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. جس نشے کا کثرت سے استعمال عقل کو ڈھانپنے کا اور نشے کا باعث بنے, اس چیز کا قلیل بھی حرام ہوگا. یعنی یہ لاجک آ گئی. یہ لاجک آ گئی نا. ایک بندہ سوچے کہ میں اب زیادہ شراب پیتا ہوں تو نشہ چڑھتا ہے, میں تھوڑی پی لیتا ہوں نشہ نہیں چڑھے گا, اس کے لیے تھوڑی بھی حرام ہے. بالکل. یعنی عقل کو ڈھانپنے سے مراد یہ ہوئی, اس سے مراد اب لاجک بھی سمجھ آ گئی نا کہ نشے کو حرام کیوں قرار دیا جا رہا ہے. جی ہاں. ایک تو یہ کہ وہ عقل کو جو ہے معاف کر دیتی ہے, پہلی بات تو یہی ہے نا. جی ہاں. دوسری آیت کے عموم سے اور اس حدیث میں جو اس آیت کی تشریح فرمائی گئی, اس کے عموم سے ایک بات پتہ چلی کہ کسی بھی حوالے سے کسی بھی غرض سے نشہ لینا, مثلا کوئی کہے یار میں تو پریشان ہوتا ہوں سکون کے لیے پیتا ہوں, یا میں اچھی نیند کے لیے پیتا ہوں, بالکل صحیح. تو کسی بھی اس طرح کی غرض کے لیے نشے کا استعمال جائز. وہ انگریز کا ہے نا کہ وہ انگریز جب خوش ہوتا ہے تو شراب پیتا ہے, جب غمگین ہوتا ہے تب بھی شراب پیتا ہے. اس کی خوشی اور غمی کا پیمانہ ایک ہی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ بوتل کھلے گی. اب ذرا یہ بتائیں آپ کہ آپ کو بلانے کا خاص مقصد ہے اور لوگ آپ کو سننا بھی چاہیں گے کہ پاکستان میں یہ جو نشے کی صورتحال ہے, منشیات کے استعمال کے خاص طور پہ بتائیے کیا ہے. آپ کا بہت شکریہ. آج جس مقدس مہینے میں, پاک مہینے میں
جو آپ نے موضوع کا انتخاب کیا ہے، میں پہلے ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو یہ پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں، جو نوٹ بھی کر رہے ہیں، کم از کم خدا کے لیے اس مہینے کے صدقے ہماری نئی نسل کو کسی نہ کسی طریقے سے بچا لیا جائے۔ بالکل ٹھیک۔ میں گواہ ہوں اپنی ساری فیلڈ میں، ساری زندگی جن میں نے وقف کی ہے، میں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں نوجوانوں کو مرتے دیکھا اپنی آنکھوں سے، اللہ، اور ہزاروں گھروں کو، لاکھوں گھروں میں تباہی، بربادی، ناسکون ہونا۔ میری ریکویسٹ ہے ان لوگوں سے جو اس کو کرنا چاہتے ہیں خدا کے لیے، اب تو کچھ تبدیلی بھی آ گئی ہے، شاید کچھ نہ کچھ۔ پاکستان میں صورتحال بڑی گمبھیر ہے۔ بتائیے کیا ہے صورتحال؟ اکارڈنگ ٹو دا نیشنل سروے جس کو ہم کوڈ کرتے ہیں، UNODC اینڈ منسٹری آف نارکوٹک، 2012 میں کنڈکٹ کیا گیا اور 2013 میں اسے پبلش کیا گیا، ایویڈنس بیسڈ۔ 6.7 ملین 67 لاکھ لوگ تھے، اس میں ایکسیپٹ الکوہول، جس طرح مفتی صاحب نے ابھی شراب کا ذکر کیا، شراب پینے والے اس میں نہیں، اس میں شامل نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں جب 2012 میں یہ سروے کیا جا رہا تھا، اس وقت آئس نہیں تھی، ایسٹسی، LSD ٹیبلٹ نہیں تھی، یہ نئے نشے نہیں تھے، یہ SCC اور یہ LSD ٹیبلٹس وغیرہ تو بڑی خطرناک ترین۔ اب سر دیکھیں 2022 میں ہیں، بینگ ایز ایکسپرٹ، آپ نے تو 9 ملین کا کہا، میں تو 10 ملین کا کہتا ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، بالکل صحیح ہوگا، کروڑ سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ ہوگا۔ ابھی آپ جب اب نئے سینسز خاص کر اس پہ کریں گے نا، اپنے ہماری مردم شماری پہ نہیں، جب ڈرگز پہ آپ کریں گے نا نیشنل سروے دوبارہ، تو آپ کی آنکھیں، کان، سب کچھ کھل جائے گا، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ایسی ٹیبلٹس آ گئی ہیں، وہی بات ہے کہ وہ SCC وغیرہ جس کا حوالہ دے رہے ہیں صحیح صاحب، وہ بندے نے کھائی، وہ فلور پہ ناچ رہا ہے تو 3 4 5 گھنٹے وہ نان اسٹاپ ناچ رہا ہے وہ۔ سر وہ اس طرح کی صورتحال ہے کہ ان علاقوں میں دیکھیں نشے میں تفریق آ گئی ہے۔ جس طرح آپ امیر ہیں، آپ کے پاس دولت ہے، اسی طرح آپ نے نشہ کرنا ہے۔ ٹھیک۔ غریب کا بچہ نشے کی بدولت تو سڑک پہ آ جاتا ہے، بالکل گھر والے نکال دیتے ہیں، پیسہ نہیں ہے، چوری کرتا ہے، دوسروں کے گھروں سے پیسے ادھار لیتا ہے۔ امیر کا بچہ، حالات بتائیے کیا پاکستان میں حالات ہیں؟ میں نے تو ایسے والدین دیکھے ہیں، جو لوگ میری گفتگو کو سن رہے ہیں میری تائید کریں گے، میں نے تو ایسے والدین دیکھے ہیں جو مفتی صاحب 1.5 لاکھ روپیہ مہینہ ڈرگز پہ خرچ کرتے ہیں، باہر سے لا کے دیتے ہیں بچے کو، بچی کو، کہ تم یہ استعمال کرو، ہماری عزت برباد نہ ہو جائے۔ اس کووڈ کے اندر وہ سارے شرفا، وہ سارے جو عزت دار تھے، جو کہتے تھے ہم معاشرے کے بڑے سو کالڈ عزت دار ہیں، دولت اللہ نے بڑی دی ہے، سر جب ان کے گھر میں یہ پتہ چلا میرا بچی اور بچہ نشہ کرتا ہے، جب وہ وڈرال سسٹم نمودار ہوئے ہیں بچوں کے، بچہ تو باہر جاتا تھا، بچہ تو جناب جاتا تھا فرائیڈے نائٹ کو جاتا ہے پارٹی میں، فارم ہاؤسز میں، سیٹرڈے نائٹ کو جاتا ہے، وہاں وہ جو ٹیبلٹ کی بات کی، ایسٹسی LSD ٹیبلٹ، وہ 2 سے 3 ہزار روپے کی، 2,000 روپے کی پاکستانی ہے، 3,000 روپے کی جو باہر سے آ رہی ہے۔ اب بچہ اور بچی کیا کرتے ہیں؟ 5 گھنٹے ڈانس کرتے ہیں، نہ ماں کو پتہ ہے نہ باپ کو پتہ ہے کہ کہاں جاتے ہیں، اور پھر وہ نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ان ٹیبلٹس کا استعمال کرتے ہیں۔ سر ایک ایسی پارٹیاں ہوتی ہیں بڑے بڑے اپر کلاس امیروں میں، شرفا میں، اس طرح ٹرے کے اوپر وہ لائنیں لگا کے وہ اس طرح پیش کیا جاتا ہے۔ دیکھیں مجھے یہ بتائیں، کیا کبھی بھی کوئی بندہ اپنی بیگم کے ساتھ کسی پارٹی میں گیا ہے؟ نہیں جائے گا سر، وہ تو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ جاتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ کوکین جو ہے اس کی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ان محفلوں میں عام ہو گئی ہے، سنفنگ عام ہو گئی۔ کوکین سب سے زیادہ نشہ، مہنگا نشہ، اس کی قیمت پتہ کتنی ہے؟ 20,000 روپیہ ایک ڈوز کی۔ بالکل ایسا 20,000 ایک سنف کی، ایک سنف، ایک جو آپ لیتے ہیں 20,000 روپیہ۔ اب دیکھیں کاروبار بھی چینج ہو گیا، کاروبار بھی چینج ہو گیا، بزنس بھی چینج ہو گیا۔ آپ کی رولنگ ایلیٹ جو ہے اس میں کئی لوگ باقاعدہ شوق سے سنفنگ کرتے ہیں۔ سر دیکھیں اپر کلاس میں ابھی میں بات، کیونکہ ہم نے ہمیشہ مڈل کلاس پور کلاس کی ہے، اپر کلاس کی نہیں کی۔ اب دیکھیں میں ابھی بھی وارن کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں سب کو کہ اپر کلاس کے بچے اور بچیوں میں نشہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ سر اس میں گفتگو کرتے ہیں، یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا یہ بڑی بھیانک ترین باتیں، اور میرا خیال ہے یہ اس وقت جو والدین سن رہے ہوں گے اس وقت، یہ اپر کلاس، لوور مڈل کلاس، مڈل کلاس، یہ ساری آپ کو باتیں بتائیں گے۔ صاحب ہمارے ساتھ آج آپ نے رہنا ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب اپنا سعید صاحب بھی ہمارے ساتھ افطار کے بعد بھی ہمیں جوائن کریں تاکہ یہ کہ گفتگو ذرا جاری رہے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے اس حوالے سے کہ یہ جو نشے کے نقصانات ہیں، خاص طور پہ میرا خیال ہے سب سے پہلے ہم جو اس کے روحانی نقصانات ہیں اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی بڑی تفصیل کے ساتھ قبلہ مفتی صاحب نے
خمر کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کیا حکم ارشاد فرمایا. کیونکہ ابھی لمبی یہ ڈسکشن چلے گی تو میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی خمر کا لفظ ہماری گفتگو میں آئے گا اس سے مراد ہر نشہ آور چیز ہے, صرف شراب مراد نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. کیونکہ اس زمانے میں کیونکہ صرف شراب تھا تو اس لیے اسی کے مفہوم کو عموماً سمجھا جاتا ہے. درست. میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے ابھی آپ نے انٹرو میں بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں کہ اس کے طبی نقصان کیا ہیں, لیکن جنید بھائی میں بنیادی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اگر طبی نقصان نہ ہوتا تو اللہ نے تو حرام کر دیا ہے. تو کیا ہم نے ہر حرام چیز میں پہلے طبی نقصان ڈھونڈنا ہے پھر رکنا ہے؟ جب اللہ نے کہہ دیا حرام ہے تو حرام ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ. اب دیکھیے روزے کے بھی ہم طبی فوائد بیان کرتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں انسان کو, لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی طبی فائدہ حاصل نہ ہوتا تو کیا ہمیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے؟ روزہ تو ہر صورت میں رکھنا لازم ہے. اب دیکھیے جو بندہ شہید ہوتا ہے شہادت سے بڑی تو کوئی عبادت نہیں ہے, وہ تو مر گیا جنید بھائی, ظاہری طور پہ دنیا سے چلا گیا. اب قبر میں جانے سے اس کو کون سا طبی فائدہ حاصل ہوا ہے؟ اس نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا. تو آپ کو اللہ نے مومن مسلم پیدا کیا ہے تو اس کا مطلب ہے جو بھی اللہ کا حکم ہے اسے من و ان تسلیم کرنا ہے. اگر اس کا مقصد سمجھ آ جائے, حکمت سمجھ آ جائے, طبی فوائد سمجھ آ جائیں تو وہ بہتر ہے. اگر نہ سمجھ آئے پھر بھی اس پہ عمل کرنا. ڈیٹیل میں نہیں جانا, اللہ نے فرما دیا کہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا, یہ تو بنیاد ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیسے تم مردے زندہ کرتا ہے, دکھا دے تو اطمینان بڑھ جائے گا. حکمت سمجھ گئے تو اطمینان بڑھ جائے گا, طبی فائدہ ہوئے تو اطمینان بڑھ جائے گا. اچھا ایک بات, قطع کلام کی معذرت, یہاں ایک متجددین جو ہیں وہ خاص طور پہ میں نے دیکھا بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بیٹھ کے رات کو جب اپنی دارو کی بوتل کھولتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اپنا یہ تو حرام ہے ہی نہیں, بتاؤ لکھا ہوا دکھاؤ ہمیں کہ یہ حرام ہے. مطلب اس پہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ تو حرام ہے ہی نہیں, ہم تو پی رہے ہیں, مطلب بالکل ٹھیک ہے. تو ذرا بتائیے نا اس بارے میں کہ حرام کرنے کا اختیار یا اللہ کا ہے یا اللہ کی عطا سے جناب محمد رسول اللہ کا ہے. قرآن میں خمر کا لفظ آ گیا اور قبلہ نے اس حدیث کی طرف اشارہ کر دیا جس میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کل مسکرن خمر وکل خمر حرام. آقا نے ارشاد فرمایا ہر نشہ آور چیز خمر ہے, یعنی خمر صرف شراب نہیں ہے, ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے رسول نے جب یعنی یہ مطلقاً جو ہے ایک اصول طے ہو گیا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے آپ نے جو روحانی فوائد کے حوالے سے بات کی, مسلمان پہ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز لازم ہے. بالکل ٹھیک. جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو پورے شعور کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. قرآن پاک نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, یعنی یہ اس وقت ہے جب شراب کی قطعی حرمت نہیں آئی تھی اور نماز میں اگر توجہ اللہ کی طرف نہیں ہو سکی اور آپ وہ مقاصد حاصل نہیں کر پا رہے تو نماز کا مقصد نہیں. اب نماز سے رکنے کا حکم نہیں, نشے کی حالت میں روکا جا رہا ہے. اب نماز پڑھنی ہے فجر سے ظہر تک چلیں, وہ تو بہت ٹائم ہوا, ظہر عصر مغرب عشاء اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ نشے کی کیفیت میں بھی چلے جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں نے لٹرلی مشاہدہ کیا ہے بہت سے لوگوں کا جو اس پہ بات کریں گے آگے جا کے مفتی صاحب. بھیانک بات آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ عشاء کی نماز ادا کی, اس کے بعد جو ہے اپنی دارو کی بوتل کھولی انہوں نے, پوری رات پیتے رہے, اس کے بعد فجر بھی پڑھی, اس کے بعد سو گئے. یعنی نمازیں ادا ہو رہی ہیں اور رات جو ہے وہ اپنا دارو پارٹی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. یہ عالم ہے اس معاشرے کا جسے آپ اسلامی معاشرہ کہتے ہیں. اب ذرا یہ بتائیے ہما صاحبہ کہ یہ جو نشہ ہے بنیادی طور پہ, مطلب یہ جس طرح سے نوجوان باقاعدہ انوالو ہوتے جا رہے ہیں, اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ 1 کروڑ لوگ کوئی کہہ دینا آسان ہے, 22 کروڑ کی آبادی میں 1 کروڑ لوگوں کا مطلب کیا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ کتنی ایک بھیانک صورتحال ہے یہ, کہ 5% آبادی کا حصہ جو ہے وہ اس معاملے میں انوالو ہو چکا ہے, انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی کسی بھی حوالے سے. تو کیا یہ کوئی بیماری ہے, کیا ہے یہ بیسک؟ اچھا, نشہ جو ہے پہلے جو 1-2 دفعہ استعمال کیا جاتا ہے وہ اس کے پیچھے ڈفرینٹ ریزنز ہوتی ہیں. جیسے جو ینگ جنریشن ہے, جو ہماری یوتھ ہے, جس میں 15 to 19 ایئرز میں یہ بہت کامنلی یوز ہو رہا ہے, ہمارے یونیورسٹیز کالجز میں بہت کامنلی استعمال ہو رہا ہے. اس میں ایک تو آؤٹ آف انکوزیٹیونیس ہوتا ہے کہ ایک تجسس ہوتا ہے کہ اس کو استعمال کر کے دیکھا جائے. ہمارے میڈیا میں اکثر انڈین موویز میں اکثر موویز میں دکھایا جاتا ہے کہ نشے کا استعمال ہو رہا ہے, ایک فینٹیسی, ایک کیوریوسٹی ہے اس کے اندر, ایک کیوریوسٹی ہے وہ کیا جاتا ہے. پھر اسٹڈیز کا اتنا پریشر ہے پیرنٹس کی طرف سے, ٹیچرس کی طرف سے, گریڈز لینے ہیں, مارکس لینے ہیں, سم ٹائم بچے وہ اسٹریس نہیں کوپ کر سکتے. پھر ایک پیئر پریشر, اس اسٹریس کو ریلیف کرنے کے لیے ایک شارٹ وے ڈھونڈا جاتا ہے
ایک آسان حل ڈھونڈا جاتا ہے کیونکہ نشہ آور چیزیں آپ کو وقتی طور پہ نشے کے شاٹس لگائے جاتے ہیں ایگزیکٹلی وقتی طور پہ اس پریشانی سے دور کر دیتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ جب بار بار استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا عادی ہو جاتا ہے امیون ہو جاتا ہے پھر باڈی. جی بچہ عادی ہو جاتا ہے. سو نشے کا ایک دفعہ استعمال کرنے 2 دفعہ استعمال کرنے سے عادی نہیں ہوتا لیکن بار بار استعمال کرنے لیکن ونس وہی بات ہے ٹیسٹ آپ کو مل گیا ونس آپ نے مطلب ایک ایسا مطلب اپنے لیے سہارا تلاش کر لیا جس پہ آپ کھڑا ہونا چاہتے ہیں پھر تو آپ وہ سہارا تلاش کریں گے. اس میں یہ ہے کہ کیونکہ یہ برین میں ڈفرینٹ ریسیپٹرز پہ جا کے آتا ہے. اچھا یہ کیا بتائیے برین پہ اس کا افیکٹ کیسا ہوتا ہے؟ برین پہ یہ کچھ ریسیپٹرز ہوتے ہیں جن پہ جا کے یہ ڈرگز ایکٹ کرتی ہیں. ڈرگز کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں, کچھ اسٹیمولنٹس ہوتی ہیں, کچھ نان اسٹیمولنٹس ہوتی ہیں. یہ ڈفرینٹ ریسیپٹرز پہ ایکٹ کرتی ہیں اور برین کی کیمسٹری چینج کرتی ہیں. اس کی وجہ سے کچھ افیکٹس آتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ یوفورک افیکٹس. بندہ اپنے آپ کو ٹینشنوں سے اور اسٹریسر سے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ان سے دور ہو جاتا ہے, اپنے آپ کو بہت خوشی والا احساس ہوتا ہے, پلیئر کا احساس ہوتا ہے, خوشی محسوس کرتا ہے. وہ شارٹ ٹرم خوشی کے لیے پھر اس کا بار بار استعمال کیا جاتا ہے. جب ایک دفعہ آپ کے ریسیپٹر سینسیٹائز ہو گئے, آپ بار بار استعمال کریں, پھر کیا ہوتا ہے کہ اتنی مقدار کافی نہیں ہوتی اور آپ کو وہی افیکٹس لینے کے لیے مقدار بڑھانی پڑتی ہے یا ڈفرینٹ نشوں میں سوئچ کرنا پڑتا ہے. جیسے اسی طرح کے افیکٹس لینے کے لیے اگر آپ نے چرس سے شروع کیا ہے تو سم ٹائم یہ ہیروئن بھی لینا شروع کر دیتے ہیں اور کرسٹل میتھ آئس وغیرہ کا بھی استعمال کر دیتے ہیں کیونکہ وہی افیکٹس نہیں آ رہے ہوتے اور ان کو وہ جو پلیئر کا افیکٹ جو انیشلی ملا ہوتا ہے وہ بڑھانا ہوتا ہے. پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کا سارا دھیان جو ہے ایک بیماری ہے انڈیوسڈ سائیکوسس. جی یہ جو بیماری ہے نا یہ میں اس کے یہ جو سبسٹنس یوز ڈس آرڈر کہا جاتا ہے ہمارے ہاں اس کو ڈس آرڈر ہے. یہ زیادہ استعمال سے شروع ہو جاتی ہے. جی یہ فریکوینٹ استعمال سے یہ اس کے کچھ سمٹمز ہیں. ایک تو یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا استعمال بڑھتا ہے. پھر جب آپ چھوڑتے ہیں تو ایک وڈرالز آتے ہیں. وڈرالز اتنے سویر ہوتے ہیں آپ کا جسم ٹوٹتا ہے, آپ کو اتنی بے چینی ہوتی ہے, آپ کی نیند ختم ہو جاتی ہے, بھوک ختم ہو جاتی ہے, آپ چاہ کے بھی اس نشے کو چھوڑ نہیں پاتے. تو یہاں پہ اگر ماں باپ کو پتہ چلتا ہے کرسٹل میتھ میں زیادہ ایگزیکٹلی کرسٹل میتھ میں تو یہ بہت زیادہ ہے. اور جب پیرنٹس کو پتہ چلتا ہے ان کا بچہ عادی ہو گیا تو تب جتنے مرضی قسمیں وعدے دیے جائیں کیونکہ تب یہ ایک بیماری بن جاتی ہے. پھر وہ نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ اس کا جسم ٹوٹتا ہے, اس کو اتنی بے چینی ہوتی ہے, اتنی سویر طلب ہوتی ہے کہ وہ اس سے نہیں نکل سکتا. اچھا اب یہ بات ہے ایک جملے میں تاکہ آگے بڑھنا, یہ بات ہے کہ ہر یوز کرنے والا اس کا عادی نہیں ہوتا لیکن ہم پہلے بتا نہیں سکتے کیونکہ اس میں سرٹن جینیٹکس بھی انوالو ہیں کہ کون اس کا عادی ہوگا کون نہیں ہوگا. ہاں تو بہتر حل یہ ہے, اس کا حل صرف یہی ہے کہ اس کے ایکسیس کو ہی ختم کیا جائے, اس کی طرف جانے ہی نہ دیا جائے. آپ کہیں نہیں جا رہی ہیں, ابھی آپ بیٹھے ہیں, آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہیں, ابھی سمجھنا ہے آپ سے ہم نے بہت کچھ. لیکن یہ کہ یہ ناظرین یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا یہ باتیں وہ خواتین نا اپنے پلو سے باندھ لیں کیونکہ عموماً مائیں جو ہیں وہ کہتی ہیں جی بچے نہیں کوئی جانے دیں پارٹی میں آ جائے گا, کوئی مسئلہ جوان ہو گیا ہے, تھوڑا سا اس کو اسپیس دیں, تھوڑا سا مارجن دیں, اس پہ اعتماد کریں, بچہ ہمارا بگڑے گا نہیں. میں آپ سے کہہ رہی ہوں یہ ہوتا ہے پھر جا کے آگے. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات افطار کا موقع ہے اور آج کا موضوع بہت اہم ہے. جو والدین اس وقت گھروں میں بیٹھے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ تو خاص طور پر توجہ سے اس پروگرام کو دیکھیں کیونکہ خدا نہ خواستہ آپ کو آپ کے بچوں کی مومنٹ سے بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ بچہ جو ہے کچھ عرصے پہلے تو بہت صحیح تھا کہ اچانک اس کے اندر تبدیلیاں کیوں پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں, کچھ پیسے گھر سے غائب کیوں ہونا شروع ہو گئے ہیں, یا بچے کے چہرے پہ جو ہے وہ ایک عجیب سی ایک بے رونقی سی کیوں آ گئی ہے, آنکھوں کے ہلکے بڑھتے کیوں جا رہے ہیں, یا وہ بہت کھویا سا کیوں رہتا ہے. یہ ساری باتیں ناظرین یہ کرتے رہیں گے ہم آپ کے ساتھ, اور آج کے پروگرام کو آپ نے مس نہیں کرنا ہے, خیال رکھیے گا, اور آپ کو پوسٹ افطار تک ہمارے ساتھ رہنا ہے کیونکہ بہت سی باتیں انشاءاللہ آج ہونی ہیں, بڑی فیکٹس فگرز آپ کو انشاءاللہ دیں گے. عائشہ کہاں تک پہنچی آپ کچن کے ماس پہ؟ کھویا کھجور ڈرنک ریڈی ہے, یہاں پہ میرا چاؤمین بھی ریڈی ہے, بس اس کو بھی میں ڈش آؤٹ کروں گی, اور میں نے صرف ونگز کو فرائی کر لیا ہوا ہے اور ساس میں ٹاس کروں گی اس کو. بالکل ٹھیک ہے. میری طرف سے آپ کی والدہ کا شکریہ ادا کر دیجیے گا جو انہوں نے کھانا میرے لیے آج بھیجا ہے. بالکل سر, میرا سلام بھی کہیے گا, ان کو بہت شکریہ بھی ادا کیجیے گا. اچھا جی مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو اپنا بچوں میں
وجوہات کیا ہوتی ہیں اور نوجوانوں میں کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ اچانک جو ہے وہ سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے اور ایک دم پتہ چلتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ نشے کا عادی ہو گیا، یا اچانک ہوتا ہے یا پیچھے سے معاملات پل رہے ہوتے ہیں؟ کیا ریزنز ہیں اس کے پیچھے؟ جنید بھائی، اس سوال کے متعلق بہتر رہنمائی تو ڈاکٹر صاحبہ اور جناب شاہ صاحب کریں گے، لیکن میں اپنی تئیں اس بات کے حوالے سے یہ سمجھتا ہوں، جب ہم اسکول میں یا کالج میں پڑھتے تھے اس زمانے میں نشے تک ایکسیس ہی نہیں تھی. بالکل ہم نے نہ کبھی کلاس میں اسکول میں نشے کے حوالے سے سنا تھا، نہ کالج میں سنا، نہ دیکھا. ٹھیک ہے. آج کے زمانے میں نشے تک ایکسیس بہت آسان ہو گئی. بلکہ اس زمانے میں بہت اگر ہوتا تھا نا تو وہ بھی بڑا برا سمجھا جاتا تھا کہ ہم نے کسی کے بارے میں سن لیا کہ لڑکا چرس پیتا ہے، تو بہت مایوب اس کو سمجھا جاتا تھا. تو فی زمانہ چونکہ ہماری حکومتوں کو بہت بڑے بڑے مسائل حل کرنے کی جانب فکر ہے، ان مسائل کی جانب ان کی ترجیحات ہی نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری ملت اسلامیہ میں نے عرب ممالک میں بھی دیکھا ہے، عراق میں نے دیکھا، شام میں نے دیکھا، اسی طرح میں نے مصر میں دیکھا ہے کہ وہاں سڑکوں پہ دکانوں کے باہر بیٹھے ہیں سرے عام، کوئی روکنے والا نہیں ہے، سب لوگوں نے حقے لیے ہوئے ہیں، کوئی شیشہ پی رہا ہے، کوئی کیا کس طرح کا نشہ استعمال. یہی حال پاکستان میں بھی ہو گیا ہے. بالکل صحیح. دوسری وجہ یہ ہے کہ پہلے ہمارے والدین کی ہم پر بڑی گرپ تھی، اور ہمارے زمانے میں ہم اپنے والدین سے ڈرتے بھی بہت. بالکل صحیح. بڑوں کا حیا بھی تھا. اب وہ حیا، وہ ڈر اور والدین کی وہ گرپ نہیں رہی. یہ بھی ایک سبب ہے. وجہ یہ ہے کہ اب ترجیحات بدل گئی ہیں، اب مادیت کا غلبہ آ گیا. ٹھیک ہے. والدین کی پرائیورٹیز کچھ اور ہو گئی ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہے اولاد کو دیکھنے کا، اولاد کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، ان کے جو افعال ہیں ان پر نظر رکھنے کا. اچھا، اس کے بعد جو ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی تھی ابتدائی طور پر، سوسائٹی کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے بچے کن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ان کی سوسائٹی کیا ہے، ان کی صحبت کیا ہے. وہ جن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں ممکن ہے کہ وہ نشہ کے عادی ہوں، بالکل وہ شراب کے عادی. بالکل صحیح. اور آپ دیکھیں نا کتنا بڑا المیہ ہے ہمارے اسلامک سٹیٹس کے جہازوں میں، ایئرپورٹس پہ، جی ہاں صحیح، بڑے بڑے 5 سٹار ہوٹلز میں، 4 سٹار ہوٹلز میں بآسانی دستیاب. بالکل ایسا. ہر شہر میں جہاں لینا چاہیں. پھر ہماری صرف ایلیٹ کلاس ہی نہیں، ہمارے سیاستدانوں کی کلاس. ارے سرکار اب تو یہ آپ کو پتہ ہے تو ڈیجیٹل میڈیا آ گیا سارا، واٹس ایپ کے اوپر گروپس بنے ہوئے ہیں. آپ کو جس وقت چاہیے، مطلب آپ اس وقت ہم لائیو پروگرام کر رہے ہیں نا، 15 منٹ کے اندر لاہور کی کس آپ کو مطلب جتنا ٹائم لگے گا پہنچنے میں اتنے ٹائم پہ آپ کو کون سا نشہ چاہیے وہ آپ کو پرووائڈ ہو جائے گا. جنید بھائی یہ لائیو جملے کہہ رہا ہوں، بالکل ایسا آپ کی بات سے ہم اتفاق کرتے ہیں، لیکن اب مجھے یہ بتائیے یہ کنٹرول کرنے کی ذمہ داری کس کی؟ بالکل صحیح ہے. میں اور آپ ہزارہ تربیتی پروگرامز کریں، ان کی اپنی جگہ افادیت ہے، بالکل ایسا. والدین کا رول بھی ہے، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری اسٹیٹ کی ہوتی ہے، بالکل صحیح، ریاست کی ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شراب پینے والے شخص کو 80 کوڑے سر عام سزا دی. ٹھیک. اب مجھے بتائیے کیا اس کے اثرات نہیں ہوئے سوسائٹی پر؟ اس کے اثرات یہ ہوئے کہ حضرت عمر مدینے میں بیٹھے ہیں اور آدھی دنیا جہاں تک اسلامی ریاست تھی، کسی گاؤں، کسی گلی، دور کے کسی خطے میں بھی جرم نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ وہی بات ہے نا کہ حکمرانوں کے کوڑے جو ہے نا پکوڑے بن گئے، بس مسئلہ سارا یہ. اور وہ بھی جو ہے بس اللہ معاف کرے. میں اگر ایک چیز مجھے اجازت دیں میں ہیڈ لائن نیوز سے واپس آتا ہوں. آپ سے تو گفتگو ہم نے آج، آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں، آپ کو ہم نے کہیں جانے نہیں دینا ہے. جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں ناظرین اور اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں. بڑا ٹچی اور انتہائی یوں سمجھ لیجئے کہ خطرناک ترین موضوع ہے. لوٹ کے واپس آتے ہیں.
خوش آمدید خواتین و حضرات. یہ جو نشہ ہے نا ناظرین، یہ صرف سگریٹ کا، چرس کا، ہیروئن کا، کرسٹل میتھ کا یا دیگر جو چیزیں گٹکا، پان وغیرہ واٹس ایور، ان کا ہی نہیں ہوتا. نشہ کرسی کا بھی ہوا کرتا ہے، اور آج کل تو خاص طور پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کرسی کے نشے میں جو مست ہیں وہ میوزیکل چیئر کے ارد گرد کیسے رقص کر رہے ہیں. نشہ دولت کا بھی ہوتا ہے، نشہ پاور کا بھی ہوتا ہے، نشہ حسن کا بھی ہوتا ہے، اچھا دکھنے کا بھی ہوتا ہے. نشہ جو ہے وہ کسی کی شخصیت کا بھی ہوتا ہے، نشہ جو ہے کسی ہستی کا بھی ہوتا ہے، نشہ ترقی کا بھی ہوتا ہے. تو نشہ بہت چیزوں کا ہوتا ہے ناظرین، بہت چیزوں کا ہوتا ہے. لیکن جس نشے پہ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں وہ ایسا خطرناک نشہ ہے کہ ہمارے یوں کہیے کہ زندگی کی پلوں کے نیچے سے کسی حد تک پانی گزر کے چلا جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. ذرا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، خاص طور پہ نشہ کرنے والے جو ہیں بنیادی طور پہ ظاہر ہے ان کے بڑے مشکل حالات ہوتے ہیں اور اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جس وقت. اچھا، دوسرا یہ کہ وہ جو ایک کیفیت ہے کہ جس میں مطلب انسان کی جو ہارمونز میں جو ڈوپامین جو مطلب ایکٹیو ہوتا ہے تو اس وقت کیا اس کی ریئیکشنز آتے ہیں، بتائیں ذرا. نشہ جو ہے نا، ڈوپامین ایک نیورو کیمیکل ہے ہمارے برین میں جس کا ریوارڈ سسٹم سے تعلق ہے، جو ہمیں پلیئر دیتا ہے. جب ہم کوئی اچیومنٹ لیتے ہیں ہمیں بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. جب ہم نے ایگزام میں اچھے گریڈز میں پاس کیا ہمیں بہت خوشی محسوس ہوئی، کسی نے ہماری تعریف کی ہمیں بہت خوشی محسوس ہوئی، کچھ اچھا کھا لیا ہمیں خوشی محسوس ہوئی. یہ جو انسٹنٹ پلیئر ہے نا، اس کی بھی بہت زیادہ فارم میں ہمیں ایک پلیئر ملتا ہے، ایک بہت زیادہ انٹینس خوشی کا احساس ہوتا ہے. ڈوپامین کی امیجیٹ ریلیز ہوتی ہے، ایک سرج آتی ہے ڈوپامین کی نشے والی چیزوں کا استعمال کرنے سے. تو وہ جو سرج ہوتی ہے وہ پلیئر ہوتا ہے، وہ اتنا مسحور کن ہوتا ہے کہ بندہ اس پلیئر کو لینے کے لیے بار بار نشے کا استعمال کرتا ہے. یہاں پہ ایک مخصوص وقت کو حاصل کرنے ایگزیکٹلی، اور پیرنٹس کا بہت سگنیفیکنٹ رول ہے، کیونکہ ہمارے ہاں پیرنٹس ڈینائل میں رہتے ہیں، وہ نہیں مانتے میرا بچہ نہیں کر سکتا، باقی ساری دنیا کر رہی ہے، میرا بچہ ایسا نہیں ہے. بیہیویورل چینجز بہت ارلی پک ہو سکتی ہیں، آپ اس کو اس کا عادی ہونے سے پہلے ہی بچا سکتے ہیں. بچیوں کا بتائیں نا آپ ذرا سا. بچیوں میں نشہ بہت بڑھتا جا رہا ہے. ایک یہ جو عورت مارچ کی وجہ سے ہم نے ایک خواتین کو یہ نعرہ دیا کہ وہ مرد کے ایکول ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ جب مرد نشہ کر سکتا ہے تو ہم بھی نشہ کر سکتے ہیں. فکر نہ کریں، ٹینشن مت لیں اس کی، آپ ہم بھی نشہ کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی، وہ اور خواتین میں اسی طرح مردوں کی برابری میں وہ نشہ اسی طرح کرتی ہیں. جب مرد نشہ کر سکتا ہے ہم بھی نشہ کرتے ہیں. اور ویپنگ، ویپس بہت آ گئے ہیں. سگریٹ کی جگہ ویپس، جس میں پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ایک USB کی طرح کی ڈیوائس ہے، پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ویپ ہو رہے ہیں. الیکٹرانک سگریٹس ہو رہے ہیں. پھر آئلز ملتے ہیں، کینابینوئڈز آئلز ملتے ہیں، نکوٹین پیچز ملتے ہیں. اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں کہ پیرنٹس کو تو دور دور تک پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کا بچہ. کیسز آپ کے سامنے سے گزرے کچھ؟ ایگزیکٹلی، لڑکیوں کے ریسنٹلی ایک والدہ میرے پاس آئی تھی، ان کی بچی تھی جن کے پچھلے 2-3 سال سے بیہیویورل ایشوز چل رہے تھے. اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بالکل بند کیا ہوا تھا. عام ماں سمجھے کہ اس کی بچی اس کے سائے کے نیچے کیا کر رہی ہے. اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کیا ہوا تھا. کھانا پینا کے ٹائم وہ پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھاتی تھی، الگ آ کے کھاتی تھی. راتوں کو جاگ رہی ہے، دن میں سو رہی ہے. اب اس کی ماں تھوڑی کنسرنڈ ہوئی تو اس نے اس کے بیگ کی تلاشی، اس کی ایبسنس میں جا کے لاک کھول کے اس کے کمرے کی تلاشی لی تو اسے کچھ پوڑیاں وغیرہ ملی، جس پہ اسے شک ہوا کہ یہ کسی قسم کی نشاور چیز کا استعمال کری. وہ میرے پاس لے کے آئیں. بچی ولنگ نہیں تھی، بچی مان بھی نہیں رہی تھی کہ میں کسی نشاور چیز کا استعمال کرتی ہوں. اب میں نے کہا کہ کیونکہ نشے میں جب ہوتا ہے تو وہ ریلائبل ان کا اکاؤنٹ ہی نہیں ہوتا. لیکن اب اس سے منوانے کے لیے پہلے اسے رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے اس پہ آبزرویشن ہونی چاہیے تھی. میں نے کہا کہ اس کا موبائل آپ ٹریس کر سکے جہاں سے کچھ پتا چل سکے. اس نے کہا موبائل پہ تو پاس ورڈ لگا ہوا ہے، ہم موبائل تو دیکھ بھی نہیں سکتے اس کا. بچی 3 سال سے الگ کمرے میں سو رہی ہے. اب اس کے کمرے میں بھی 3 سال سے الگ کمرے میں، یہ ہے اصل وجہ. الگ کمرہ ہے اس کے پاس، اور کمرہ ایسا ہے اس کا کہ وہ پرنسس کا کمرہ ہے. بھئی اس پرنسس کے کمرے کا کیا لینا جب آپ کی بچی برباد کر دیا اس کو، نشے میں چلی گئی ہے. تو اس طرح کے بہت سارے انسیڈنٹ. کرسٹل میتھ کیا استعمال کرتی تھی؟ کرسٹل میتھ. اچھا، اس میں صحیح صاحب ایک بات بتائیے. آپ ظاہر آپ کی چونکہ ورکنگ گراؤنڈ پہ بہت زیادہ اس حوالے سے، اور یہ بھی ایک جو وجوہات کی ہم بات کر رہے تھے مفتی صاحب نے فرمایا تھا، آپ بھی ذرا وجوہات بتائیے کہ آپ نے پریکٹیکلی کیا دیکھا، وجوہات کیا ہیں یہ جو ینگسٹرز اتنا خاص طور پہ ہمارے یہاں بچیوں کا جو رجحان بڑھ گیا، کیا اس کے پیچھے اصل ریزنز کیا؟ میں ایک بات جو میں بھول نہ جاؤں، میں والدین کے لیے میرا پیغام ہے جو ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، جہاں جہاں بھی میری آواز جا رہی ہے، خاص کر وہ والدین جن کے بچے اور بچیاں پروفیشنل ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں. ایجوکیشن کا بڑا سٹریس ہے، بالکل ٹھیک، اور ان کے بچے اور بچیاں علیحدہ کمرے میں رہتے ہیں اور وہ 3 دن جاگتے نہیں ہیں، صرف اور صرف وہ پڑھتے ہیں، رٹا لگاتے ہیں، 3 دن جاگتے ہیں. اور وہ کیا استعمال کرتے ہیں؟ آئس کا. میری والدین سے گزارش ہے خاص کر اپنے بچوں پہ نظر رکھے. آپ کا بچہ اگر ایک رات جاگا ہے، اگلی رات پھر وہ سونے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو جج کریں.
دوسرا سر آئس کی وجہ سے، آئس کی وجہ سے، ایک منٹ، آئس ایسا نشہ آپ ہے کو جگاتی رہتی ہے سر، آئس ایک ایسا نشہ ہے، میتھ آئس جسے بولتے ہیں، یہ آپ کو پہلے 30 گھنٹے نیند نہیں آنے دیتا. اچھا. اور 30 گھنٹے جب نیند نہیں، آپ کے اندر ایک نئی چینجنگ آتی ہے. آپ کہتے ہیں میں دنیا کا ایک الگ تھلگ شخص ہوں. یعنی آپ اچھا کہتے ہیں کہ اس پاور بھی بے انتہا انسان میں بڑھ جاتی ہے، انسان کہتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، وہ کرتا ہے. اس سپرفیشل اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے. سر اس کے بعد پھر ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے مکافات عمل ہے جب ریورس ہوتا ہے. پہلے 1 سال کے پیریڈ میں آپ بڑے ہیپینس رہتے ہیں. وہ جو پلیئر کی بات کی گئی تھی نا ریوارڈ کی، ڈرگز میں 100% آپ کو ریوارڈ ملتا ہے. یہ مصنوعی ریوارڈ ہے شارٹ ٹرم، اور جو قدرت کا ریوارڈ ہے وہ لانگ ٹرم ریوارڈ ہے. وہ آپ کو وہ پلیجر آپ کو ملتا ہے، ہیپینس نہیں ملتا. ہیپینس. اب یہ آئس والا جب سوتا نہیں ہے تو یقیناً 1 سال کے بعد یہ ریورس ہوتا ہے کہ آپ آئس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور 1 سال کے بعد پھر یہ الٹا ریورس ہوتا ہے، آپ کی باڈی شلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کے چہرے پہ زخم ہونا شروع ہو جاتا ہے، زخم ہونا. اور پھر آپ یہ ہے کہ آپ آئس کو چھوڑنا چاہتے ہیں، آئس آپ کو نہیں چھوڑتی. نا جی نا. آپ وجوہات میں دیکھیں، آپ نے بھی بات کی ہے کہ دوست آپ کے کس طرح کے ہونے چاہیے. میں اکثر کہتا ہوں دوستوں کا انتخاب کریں. والدین کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ بچے کے 2 اور 3 اور کم از کم 2. آپ کے بچے کی انفارمیشن دوسرے دوست کے والدین کے پاس، اور ان کی انفارمیشن آپ کہ ان کی فیملی کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، میرا بچہ کہاں جاتا ہے. اس کے بعد جو سائنز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے. یعنی بچہ روزانہ صبح اٹھتا تھا، شاور لیتا تھا، کپڑے چینج کرتا تھا، اسکول جاتا تھا، کالج جاتا تھا، یونیورسٹی جاتا تھا، اچانک روٹین میں چینج آ گیا. اب تبدیلی آ گئی. تبدیلی یہ آئی ہے صبح اٹھنا نہیں. وہ ہفتے میں 1 بار باربر کے پاس جاتا تھا، سلیکٹڈ دکان تھی، وہاں چینج کرتا تھا. آج وہ جاتا نہیں ہے. اس کے دیکھیں آپ نے جس طرح بات کی، اس کے آنکھوں میں ہلکے تو نہیں پڑے، اس کے کپڑے چیک کریں، اس کے سراخ تو نہیں ہے، اس کے یہ انگلیاں دیکھیں، گھر سے چیزیں تو نہیں چوری ہو رہی. انگلیوں میں کیا؟ انگلیوں میں سر یہ جب وہ آپ اسموکنگ کرتے ہیں، ہیروئن کا استعمال کرتے ہیں، پنی لگاتے ہیں، یہ دوسری ڈرگ استعمال کرتے ہیں، آپ کی انگلیاں کالی ہو جاتی ہیں. اچھا. پھر وہ صبح سوتا ہے، رات کو نہیں سوتا، رات کو چکما دے کے چلا جاتا ہے. گھر سے آپ دیکھیں چیزیں چوری ہو رہی ہیں، گھر سے پیسے چوری. میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں. کوئی سسپیشیس لوگوں کی موومنٹس گھر میں ہو رہی ہیں؟ نہیں، گھر میں کوئی نہیں آتا. نہیں، گھر سے مراد باہر کوئی باہر جا رہا ہے، باہر صرف وہ لینے کے لیے یا وہی میں کہہ رہا ہوں نا، وہ لینے کے لیے. اب دیکھیں 80% میں نے ایسے کیسز دیکھے. آپ اکثر کہتے ہیں جی گھر میں جو کام کرنے والی ہے اس نے ہماری چیزیں چوری کر لی. میں نے خود تحقیق بڑے کیسز کی ہے. سر آپ اپنے بچے اور بچی کو چیک کریں. میں نے ابھی نکوٹین پیچز کی بات کی ہے. آپ ہر چوک ہر چوراہے میں دیکھیں اس کو پھیلانے والے کون تھے؟ سر اسی معاشرے کے شہری ہیں جنہوں نے ہماری قوم کو تباہ کیا ہے، ہمارے نوجوانوں کو ایمبیسڈر بنا کے. اب وہ ایک ایسی ڈبی ہے جو بچی کے بیگ میں ہے، یونیورسٹی میں بچوں کو فری دیا گیا ہے، 100 یا 150 کی 120 قیمت ہے. اب وہ نکوٹین پیچز کے اندر وہ جو بیسیکلی وہ کہتے ہیں جی دھوئیں کو ختم کرنا ہے، اسموکنگ کو، ہم نے یہ استعمال کریں. آپ جس طرح نسوار رکھتے ہیں اس طرح رکھتے ہیں. بتائیے. اب دیکھیں اس میں میری پریڈکشن، میں بار بار کہتا ہوں، بچے اس میں اس کو کاٹ کے اس نکوٹین پیچز کے اندر ہیروئن رکھیں گے، آئس رکھیں گے اور کوکین رکھیں گے، اور وہ آپ کے منہ. سر میں ابھی آپ کی طرف میں نے آنا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. میں نے آپ سے ذرا کالجز کی اور یونیورسٹیز کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ ذرا سمجھنی ہے اور ذرا ماں باپ کو سمجھانی ہے وقفے کے بعد انشاءاللہ. لیکن ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے، آپ کے یہ جو والدین کی بات ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا جو اس وقت جو مجھے بڑی ایک واضح صورتحال نظر آ رہی ہے کہ اس کا گیٹ بنیادی طور پہ عدم توجہی سے کھلتا ہے جو والدین کی طرف سے ہوتی ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ اس بارے میں؟ لیکن یہ تو بنیادی چیز ہے، اور ایمانی جذبے کا فقدان جو ہے نا جی، وہ والدین میں بھی اگر اس طرح نہیں ہوگا تو پھر بچوں میں بھی اسی طرح آگے منتقل ہوتا ہے. نہیں، ایمانی جذبہ ہے بھی اگر مثال کے طور پہ، لیکن بات وہ یہ کہ ویجیلنس نہیں ہے. ایمانی جذبہ ہے، ویجیلنس نہیں. اخلاقی تعلیم و تربیت کی کمی بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر والدین خود بچوں، اب ہمارے ہاں یہ زیادہ ہو گیا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے میاں بیوی دونوں کمانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس میں پھر وقت اولاد کے لیے ہوتا ہے. یہ بڑی عام بات ہے. حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اپنی اولاد کو تربیت دی ہے نا، سورہ لقمان میں ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں. یہاں تک آپ نے سکھایا ہے کہ بولنا کیسے ہے، شرک کیا ہوتا ہے، اور نماز سے آغاز کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد یہ بتایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، یعنی دن میں کم از کم آدھا گھنٹہ تو اپنے بچے کو پاس بٹھا کے آپ کو سمجھانا چاہیے نا. یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی آپ دیکھیے، میرے آقا کی کوئی نماز جناب امام حسن اور حسین کی ولادت کے بعد ایسی ہوئی ہو کہ نماز کے دوران وہ آقا کے قدموں میں موجود نہ ہوں. میرے آقا تو اپنا خطبہ چھوڑ دیتے تھے ان کے لیے. یعنی وہ ایک نواسے سے محبت اپنی جگہ ہے، لیکن رسالت مآب کا عمل یہ واضح کر رہا ہے کہ آپ کو اپنی اولاد کو
توجہ بھی دینی چاہیے. اور اگر آپ توجہ نہیں دیں گے قرآن کی آیت آپ کی توجہ دلا رہی ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, کہ آپ کو بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے, اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا چاہیے. اور میرے رسول نے ارشاد فرمایا, یعنی اس آگ سے مطلب جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے, انسان اور پتھر ہے. اور اس حدیث مبارکہ میں آقا نے بالکل واضح کر دیا جو والدین کی ذمہ داریاں بنتی ہیں ان سارے حالات میں, کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن یہ بڑی اچھی بات آپ کر رعیتہ. رہے ہیں. تم میں سے ہر ایک جو ہے نا وہ بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے, اور جو تمہارے ماتحت ہیں تمہاری رعایا ہے. وہ مرد ہے تو اس کی بھی ذمہ داری ہے, والرجل فی اہلہ راعٍ, اور مرد اپنے گھر میں جو اس کی اولاد ہے, بچے ہیں, بیوی ہے, جو بھی اس کے ماتحت ہیں وہ ان کا بادشاہ ہے, ان کے حقوق بھی اس نے ادا کرنے ہیں, فرائض بھی پورے کرنے ہیں. اور عورت, اور آخری جملہ یہ کہ ماں کی بھی ذمہ داری ہے, والمرأۃ فی بیت زوجہا راعیۃ وہی مسئولۃ عن رعیتہا. عورت سے بھی یہ سوال کیا جائے گا, جب مرد گھر میں نہیں ہوتا تھا, معاشی ذمہ داریوں میں نکلتا ہے, تیری ذمہ داری تھی. اب دیکھیے قرآن عزیز نے ماں کی ذمہ داری معاش کی نہیں رکھی, ماں کی ذمہ داری تربیت کی رکھی. ماں کو پہلی گود قرار دیا. لہٰذا اپنے بچوں کو وقت دینا, توجہ دینا. اور اگر ماں باپ بھی خود ہر وقت فیس بک پہ مصروف رہیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا. ہاں تو پھر ظاہر ہے پھر تو آپ کے گھرانے کا فیس خراب ہو جائے گا نا. اگر آپ کی مطلب وہی بات ہے, گھرانے کے بڑے اگر فیس بک پہ لگے رہیں گے تو پھر وہی بات ہے کہ اولاد کا فیس بھی خراب ہو جائے گا, اور گھر کا جو مطلب ایک تاثر اور فیس ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا. لیکن اس میں جو ریزن اٹھاتے ہیں وہ یہ کہ جی زندگی بہت فاسٹ ہو گئی ہے, وقت لوگوں کے پاس کم ہو گیا ہے, ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. اس پہ انشاءاللہ آگے جا کے میں آپ سے بات کروں گا کہ کیا یہ وجوہات بھی ہیں کہ جس کی وجہ سے ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. شہباز بھائی کیا سنانے والے ہیں؟ آپ میرے خیال ہے کوئی 2 جملے کہنا چاہ رہی تھی. ہاں جی, اس میں یہ جو فیس بک کی بات کی, اسکرین ایڈکشن بہت کامن ہوتی جا رہی ہے. 2 سال کے بچے کو, 2 سال کا بچہ کھانا نہیں کھاتا جب تک آپ اس کے سامنے اسکرین نہیں رکھتے. ایسا ہی تو وہ خود ایک ایڈکشن ہے, وہ ایک بہت بڑی ایڈکشن ہے. اور کہا جاتا ہے, ریسرچرز کہہ رہی ہیں کہ کوکین کی طرح ایڈکٹ ہے. جتنا کوکین آپ کے دماغ کے ساتھ کھیلتی ہے اتنا ہی یہ خود ایک ایڈکشن ہے. ناظرین, قصیدہ غوثیہ کا وقت بھی قریب ہے, اور ظاہر ہے دعا بھی انشاءاللہ مل کے کریں گے. تو لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ذرا بتلاتے ہیں کہ عائشہ صاحبہ نے کچن کے محاذ کو کہاں تک فتح کر لیا ہے. پھر انشاءاللہ مل کے قصیدہ غوثیہ بھی سنیں گے اور دعا میں بھی شامل ہوں گے. جی عائشہ صاحب. جی سر, بالکل افطار ہماری ریڈی ہے. میں نے سیسمی جو ہمارے ونگ سے فرائی کیا اس کو سوس کے اندر ٹاس کر لیا, اور اس کو میں نے پھر گارنش کیا سیسمی اور اسپرنگ انین کے ساتھ. اور یہاں پہ جو چاؤمین ہے اس کو بھی میں نے بالکل ریڈی کر دیا. بالکل. اور سر آپ مسکراتے رک کیوں گئیں؟ بالکل سر میں بتاتی چلوں کیوں رک گئیں. بالکل سر میں بتاتی چلوں, کچن میں آج ہمارے ساتھ لیمن میکس جو ہے وہ پارٹنر بھی ہے, جس میں 1000 لیموں کی طوفانی طاقت ہے. اور اس کے ساتھ ہمارا جو ہم فریج میں جس میں آج کل یوز کر رہے ہیں, چیزیں رکھ رہے ہیں, وہ ہماری چک کمپنی کا جو کہ اٹیلین ڈیزائن ہے. 10 سال کی یہ لوگ وارنٹی دیتے ہیں, اور یہ 1 آور کولنگ سسٹم جو ہے وہ دیتا ہے. تو گرمیوں کے لیے جو ہے بہترین ہے. تو آج کی افطار ہماری جو ہے وہ. اور کوئی حکم بتائیے. سر ڈالڈا کو میں پھر سے یاد کرنا چاہوں گی. پلیز یاد کیجیے. آپ کیوں ایسا کہ آپ بالکل یاد کیجیے, ہم سب مل کے یاد کرتے ہیں. سر سب مل کے کہیں کہ 80 سال سے ڈالڈا پہ ماؤں کا اعتماد ہے. 80 سال سے ڈالڈا پر ماؤں کا اعتماد ہے. بالکل سر. اور اس رمضان جو ہے وہ برکت بھی ہے اور بچت بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈالڈا کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. واقعی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ سلامت رہیں. لیکن یاد رکھیے گا مفتی صاحب, جی ڈالڈا کی تو محبت ہے ماؤں کے ساتھ. اچھا جی, اپنا کھانا آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ نے, ہاں بس جی مفتی صاحب قصیدہ غوثیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. یا شاہ جینا یا شاہ جینا یا شاہ جینا یا شاہ جینا. سقانی الحب کاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي ساعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي. فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهم واشربوا وأنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري وناللتم علوي واتصالي. مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال
زال علي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي واشأب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وطوجني بتيجان الكمال واطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو ظهور تمر وتلقدي إلا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي يا شاهدي يا شاهدي يا شاهدي يا شاهدي مريدي هموتي واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشوص سعادتي قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي وقتي قبلي قد سفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال أنا الحسن والمخدع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاهدي يا شاهدي يا شاهدي يا شاهدي يا الله يا رحمن يا غفار يا ستار يا رزاق يا سلام يا حي يا قيوم مسبب الأسباب يا ذا الجلال والإكرام الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین پروردگار عالم تیرے فضل اور تیری توفیق سے روزہ رکھنے کی سعادت حاصل ہوئی. اے اللہ تمام روزے داروں کے روزے عبادات تسبیحات قبول فرما. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں اور تمام ماں باپ کی بخشش فرما. بالخصوص پروردگار عالم جتنے ناظرین دعاؤں میں شریک ہیں سب کے دسترخوان میں، رزق میں، اولاد میں، صحت میں برکت دے. جو بیمار انہیں شفا دے، مقروضوں کے قرض اتار دے. بچیوں کے لیے متفکر ماں باپ کی فکریں دور کر اولاد کی طرف سے ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے عطا کرنا. بچوں اور بچیوں کے لیے نیک رشتے دے. رشتے ہیں تو شادیوں کے وسائل دے دے. شادیاں ہو گئی ہیں تو سسرال میں عزت دے دے. جن کی اولاد نہیں ہے ان کو نیک صالح خوبصورت اولاد عطا کر. اے اللہ ہماری قوم سے جو تحمل اور شائستگی روٹ چکی ہے، اے اللہ ہماری قوم کو ایک مرتبہ پھر باہمی احترام دے دے، ایک دوسرے کی عزت کرنا نصیب کر دے، شائستگی عطا کر دے. جذبات سے کنارہ کش ہو کر تحمل سے فیصلے کرنے والا بنا. ملک اور قوم کا عزت اور وقار بلند فرما. استحکام اور سالمیت ملت اسلامیہ کا مقدر بنا. کشمیر، فلسطین اور دنیا بھر کے مظلوموں کی مدد فرما. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین. ناظرین کرام ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے. آپ بھی افطار کیجئے، ہم بھی افطار کرتے ہیں انشاءاللہ. اور یہ جو موقع ہے بس خیال رکھیے گا درود پاک کی کثرت آپ کی زبان پہ رہے، کیونکہ اس وقت
ان گنت مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ بخشش کرتا ہے. لوٹیں گے انشاءاللہ افطار کے فوراً بعد اور اسی موضوع پہ منشیات کے موضوع پہ عام گفتگو ہوگی. خوش آمدید خواتین و حضرات، ایک بار پھر اسی پروگرام کے ساتھ، اسی موضوع کے ساتھ جو انتہائی اہم ترین بھی ہے اور انتہائی خطرناک ترین بھی ہے ناظرین، اور اس کا تعلق براہ راست آپ کی زندگیوں سے ہے، آپ کے گھروں سے ہے، آپ کی فیملیز سے ہے، آپ کی نسلوں سے ہے. ناظرین، میں ایک جملہ ابتدا میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا. بات یہ ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں ناظرین، کچھ جرائم ایسے ہیں جن پر والدین کی نگاہ ہوتی نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ویجیلنس بہت مضبوط ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی نگاہیں بہت مضبوط ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو کراس چیک بچوں پہ رکھا ہوا ہے وہ بڑا بہترین ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو یا ہماری بچی تو بہت ترقی کر رہے ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں، بڑی زبردست اسٹڈیز کر رہے ہیں، دن رات اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اپنے فیوچر کو بنانے میں لگے رہتے ہیں. لیکن ذہن میں رکھیے گا ناظرین کہ ٹرسٹ مکمل طور پہ مت کیجیے گا. وہ ایک جملہ کوئی کہہ کے چلا گیا لیکن بات بہت بڑی کر گیا کہ اپنے بچوں کو سونے کا نوالا ضرور کھلائیں لیکن شیر کی نگاہ اپنے بچوں پہ رکھیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آج صرف ہم ادھوری بات لیتے ہیں، سونے کا نوالا کھلاتے ہیں، ان پر شیر کی نگاہ نہیں رکھتے. وہ روم بند کر کے وہ چرس پی رہا ہے، وہ آئس پی رہا ہے، وہ کوکین کی سنفنگ کر رہا ہے یا اس کے علاوہ وہ کیا کر رہی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا. ناظرین، تباہ کن صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد کے 75%، یہ میں جملہ ناظرین اسٹیٹس کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں، اسلام آباد کے 75% کالجز اور یونیورسٹیز میں منشیات کھلے عام بکتی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی حکومت میں شہریار آفریدی نے اس حوالے سے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے یہ بات بتائی تھی کہ صورتحال اس حد تک خراب ہے کہ اس میں 50% خواتین ان منشیات کا استعمال کرتی ہیں. اس سے آگے کی بات ناظرین یہ ہے کہ نشہ وہاں پہ بہت آسانی سے مل جاتا ہے، کھلے عام مل جاتا ہے. یعنی سینٹ کی ایک کمیٹی کو دی گئی بریفنگ کے مطابق صرف اسلام آباد کے پرائیویٹ اسکولز میں تقریباً 44 سے 53% تک اسٹوڈنٹس منشیات کے عادی ہو چکے ہیں. یہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں صاحب. آپ کا مستقبل جس کے اوپر پاکستان بیس کرتا ہے، اس مستقبل، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ علاقہ جو کہ کیپٹل سٹی ہے، وہ علاقہ کہ جہاں پر سب سے زیادہ ویجیلنس ہونی چاہیے، ان اسکولز میں اور کالجز میں کھلے عام منشیات بک رہی ہیں. یعنی صورتحال یہ ہے کہ 16 سال کا بچہ بھی ناظرین آسانی سے منشیات کو حاصل کر لیتا ہے، اور اس میں جو کرسٹل میتھ ہے وہ سب سے زیادہ بکتی ہے. یعنی کینٹین پر اسکول کا عملہ اس میں شامل ہے، ساتھی طلباء کی طرف سے ملتا ہے، ٹھیلوں پر. یعنی شراب تو ایسی بات ہے کہ وہ عام سی بات ہے. باقی چرس، ہیروئن، کوکین اور یہ جو گولیاں ہیں جنہیں آپ نشہ آور گولیاں کہتے ہیں، ان کا استعمال بھی بے انتہا بڑھ گیا ہے، اور اس کی سپلائی اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز کی سطح پہ بھی بڑھ چکی ہے. یعنی ایک مشہور یونیورسٹی کے ڈین نے یہ انکشاف کیا ہے کہ یونیورسٹیز میں کھلے عام منشیات سپلائی ہو رہی ہے، جبکہ شراب پینا اور مفت پینا تو بڑی عام سی بات ہو گئی ہے. یعنی اب ذرا مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ تو ایک پہلو ہو گیا جو کہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ اپر مڈل کلاس یا ایلیٹ کلاس کی میں بات کر رہا ہوں. ایک وہ کلاس ہے ناظرین جس کا میں نے پہلے بھی حوالہ دیا کہ کراچی میں 5 افراد میں سے، 5 نوجوانوں میں سے ہر ایک نوجوان جو ہے وہ اس وقت گٹکے کا اور مین پوری کا عادی ہو چکا ہے، اور کینسر اپنے ساتھ ٹو کر کے گھوم رہا ہے خدا نہ خواستہ. چاہے وہ میکینک ہو، چاہے وہ پلمبر ہو، چاہے وہ الیکٹریشین ہو، بہت ہی یعنی جسے آپ نچلا طبقہ کہتے ہیں، مزدور طبقہ ہے، ان کے منہ میں گٹکا ہوتا ہے، پان ہوتا ہے، اور پان بھی سڑا ہوا مطلب گٹکا ہوتا ہے، اور وہ کھا رہے ہوتے ہیں اور کینسر کو کیری کر رہے ہوتے ہیں. ذرا یہ سوچئے کہ یہ گٹکا بنتا کہاں پہ، بنانے والے کون لوگ ہیں، فیکٹریز کہاں پہ بنائی جاتی ہیں. باقاعدہ ہمارے یہاں قوانین موجود ہیں، چھالیاں ٹنوں منوں کے حساب سے آتی ہے، اس کے بعد گٹکا پروسیس ہوتا ہے اور پاکستان کے اندر، کراچی کے اندر، سندھ کے اندر، ہر جگہ پہ تقسیم ہوتا ہے، امپورٹ کیا جاتا ہے دبئی کے راستے سے. یعنی آپ سوچئے کہ ہندوستان کا گٹکا دبئی جاتا ہے، دبئی سے پاکستان آتا ہے، پاکستان میں مین منڈی سندھ، اور سندھ میں بھی مین منڈی کراچی، اور وہاں پہ آ کے بکتا ہے، اور
کھلے عام بکتا ہے, کھلے عام رشوتیں چلتی ہیں. میں صرف اداروں سے ہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بہت سی باتوں کو صرف نظر کرتے ہیں لیکن وہ ہماری نسلوں کو کھوکھلا کر رہی ہوتی ہیں. یہ منشیات ہمارے نسلوں کو کھوکھلا کر رہی ہے. اگر ہم اب بھی نہیں جاگیں گے, یہ ذہن میں رکھیے گا, اگر ہم اب بھی نہیں جاگیں گے تو خدا نہ خواستہ یہ جو ہم بڑے تفاخر سے کہتے ہیں نا کہ پاکستان پہ اللہ نے بڑا کرم کیا ہے کہ یہاں پر 60% پاپولیشن نوجوانوں کی ہے, یہ فخر اچھا ہے, اللہ کا کرم ہے, لیکن ذہن میں رکھیے گا یہ فخر خدا نہ خواستہ ندامت میں نہ بدل جائے کہ یہی 60% پاپولیشن میں سے ایک مخصوص پاپولیشن اپنے ساتھ کینسر کو کیری کر رہی ہو, اپنے ساتھ آئس میتھ کی وجہ سے جو ہے وہ زندگی کی آخری سانسوں کو گن رہی ہو, منشیات کے استعمال کی وجہ سے اپنے آپ کو تباہ کر رہی ہو. اس کے بعد یہ اس کے اثرات آج نظر نہیں آ رہے, لیکن خدا نہ خواستہ یہ 1 دہائی 2 دہائی کے بعد ہم جو ہے بہت ہی بھیانک ترین نتیجے پہ پہنچیں گے. ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرمائیں یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں. پہلی شخصیت میرے دل کے بہت قریب ہے, ممتاز عالم دین, انتہائی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرمائیں. میرے دائیں جانب بڑی ریسرچ بیس گفتگو کرتے ہیں, آپ کنسلٹنٹ ہیں انسداد منشیات مہم کے, ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید ذوالفقار حسین صاحب. آپ نے جتنی بھی مہم جوئی کی ہے انشاءاللہ آپ سے سید صاحب اس بارے میں گفتگو کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ماہر تعلیم جناب ڈاکٹر فرحان خان عباسی صاحب, بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے. تینوں اب آپ کو السلام علیکم, خوش آمدید. مفتی صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اس کے جو منشیات کے استعمال کے روحانی, معاشرتی اور سماجی جو نقصانات ہیں, ذرا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, دین میں اگر کوئی بندہ اللہ رسول پر یقین رکھتا ہے اور دین اسلام کا ماننے والا ہے, اس کے نزدیک میری اس بات کی بڑی اہمیت ہوگی انشاءاللہ. حرام ہے نشہ کرنا, اور ہر فعل حرام جہنم میں لے جانے والا کام, درست, اللہ کا غیظ اور غضب ابالتا ہے. ترمذی میں حدیث ہے, جب کوئی بندہ نشہ کرتا ہے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اگر توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتا. اگر اس کے بعد پھر اس نے نشہ کر لیا دوسری مرتبہ, پھر 40 دن تک محرومی. اللہ, پھر تیسری دفعہ اس نے کر لیا, توبہ کی, اللہ نے معاف کیا, پھر اس نے کر لیا, پھر چوتھی مرتبہ اس نے توبہ کی, اللہ نے معاف کر دیا. لیکن اب اگر اس نے نشہ کیا, ترمذی کی حدیث ہے, اس کے بعد توبہ کرتا رہے, اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا. چوتھی مرتبہ کے بعد توبہ کا دروازہ بند. پھر کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں ہے کہ اس کو اللہ نہر خبال سے پلائے گا. صحابہ نے کی یہ نہر خبال کیا ہے؟ فرمایا وہ جہنمیوں کے زخموں کی پیپ ہے جسے نہر خبال جہنم میں کہتے ہیں, وہ اس نشئی کو پلائی جائے گی. والدین توجہ کریں, جس بچے کو آپ پیار کرتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کل اس کے ساتھ یہ ہو قیامت والے دن, یعنی اتنا بڑا نقصان روحانی طور پر, ہوش کیجیے, یہ بہت بڑا نقصان. پھر معاشرتی طور پر اس کی زندگی کا کیا سٹیٹس رہتا ہے؟ بربادی کی انتہا یہ ہے, سب سے پہلے وہ کمانے کے قابل نہیں رہتا. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ اب اس نے نشہ کرنا ہے, اب اس کا فوکس ہوتا ہے مجھے جہاں کہیں سے پیسہ ملے تو میں نشے کا اپنا چسکا پورا کروں. اب وہ گھر سے چوری کرے گا, باہر سے چوری کرے گا, ادھر لوٹے گا, ادھر لوٹے گا, اس کی ساری توجہ اور اس کی کنسنٹریشن ہوگی نشے کی طرف, وہ کمانے کے لائق نہیں رہے گا. نمبر 2, اس کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا. سوسائٹی میں کیا کہیں گے, انہاں دا منڈا نشئی ہے, کوئی اس کو عزت نہیں دے گا, کوئی رشتہ نہیں دے گا, کوئی رشتہ نہیں دے گا. اور اگر وہ خود شادی شدہ ہے تو گھریلو لائف تباہ ہے. بالکل ٹھیک ہے, بیگم کی جان چھوڑاؤ, میاں بیوی سے جھگڑا, بچوں سے جھگڑا, گھر کے اندر وہ ایک بوجھ بن کر رہ جائے گا, اب مفلوج نسل پیدا کرے گا, ذہنی طور پر پیدا کرے گا, یہ بھی اس کا نقصان ہے. سماج سے وہ کٹ آف ہو جائے گا, سماج اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک, سماج اس کو کہیں پر سپیس نہیں دے گا, وہ سوسائٹی سے بھی کٹ آف ہو گئے. تو نشئی کی کیا زندگی پیدا ہے. اور پھر میں ایک اور بات بتاؤں, بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ نشے سے معیشت گردش کرتی ہے, حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتے جتنا کا نشہ یہ خریدتے ہیں اس سے زیادہ قومی نقصان ہوتا ہے. وہ کیا کہ پھر یہی لوگ جب بیمار ہوتے ہیں ان کے لیے اسپیشل ہاسپٹل چاہیے, اس پر خطیر رقم چاہیے. درست, پھر وہ جو چوریاں کرتے ہیں یا پھر وہ نشے کی حالت میں بعض اوقات قتل کر دیتے ہیں,
نشے کی حالت بالکل میں صحیح. گولیاں بھی ہاں بالکل بندے مر جاتے ہیں, بالکل ٹھیک. نشے کی حالت میں طلاقیں ہوتی ہیں, گھر ٹوٹ جاتے گھر ٹوٹتے ہیں. تو جو آپ نے معیشت کا چند ٹکوں کا فائدہ اٹھایا ہے اس سے کئی گنا زیادہ آپ نے قومی اساسوں کا نقصان کیا, اور قومی عزتوں کا, رشتوں کا اور اخلاقیات کا نقصان. بلکہ وہ مجھے وہ جملہ یاد آ گیا, کسی صوفی کا جملہ ہے کہ نشہ کرنے والا پہلے لومڑی کی طرح چالاک ہوتا ہے, پھر شیر کی طرح دھاڑتا ہے, اور آخر میں معاذ اللہ خنزیر کی طرح جو ہے بے حیا اور بے شرم ہو جاتا ہے. تو ذرا یہ بتائیے گا صحیح صاحب, تھوڑا سا فیکٹس اینڈ فگرس کے بارے میں بتائیے کہ جو صورتحال, اور ظاہر یہی نظر آتا ہے, آپ یہ دیکھ لیجئے نا, وہ چالاکی دکھاتا ہے پہلے, اس کے بعد وہ ماں باپ کے اوپر دھاڑے گا, اور آخر میں جو ہے بے شرمی بے حیائی کی مطلب جو پیڈسٹل پہ کھڑا ہو جاتا ہے. ذرا فیکٹس اینڈ فگرس کی روشنی میں بتائیں, صورتحال کالجز کی, یونیورسٹیز کی کیا ہے ہمارے یہاں؟ کچھ تو باتیں میں نے کی, باقی آپ بتائیے. سر میں فیکٹس اینڈ فگر جو بھی مفتی صاحب نے ایک بات کی ہے ہماری فیملی سسٹم میں, اس پہ میں تھوڑا سا 1-2 منٹ بول لوں. ابھی ہم نے 2021 کی جو رپورٹ شائع کی ہے نا, اینول جو رپورٹ ڈرگس کی جا رہی ہے, اس پر پہلی مرتبہ میں نے یہ خلا اور طلاق کے کیسز کو ٹچ کیا. ٹھیک ہے. لاہور میں تقریباً 270 کے قریب یا اس سے زیادہ یونین کونسل ہوگی, اس کا آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے سال کا, 40% خلا اور 60% طلاق. خلا کی ریشو بڑی ہے, ٹھیک, کہ وہ خواتین جن کے گھر میں بندہ نشہ کرتا ہے, بچوں کے لیے کماتا نہیں ہے, گھر میں لڑائی جھگڑا ہے, اور خلا کی شرح بڑی تیزی کے ساتھ بڑھی ہے. اس کے بعد پھر ایک شخص جو اگر ڈرگ کا استعمال کرتے ہیں, 3 خاندان براہ راست متاثر ہو رہے ہیں. ایک اس کا اپنا خاندان جو شادی شدہ ہے, اس کے والدین کا اور سسرال کا, یعنی ایک شخص سے ہر خاندان کی اوسط ایوریج جو ہے 4 سے 5 افراد میں, یعنی 15 افراد سوسائٹی میں متاثر ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اب میں ایک آدمی کی وجہ سے. اب جو معیشت کی بات کی گئی تھی, دیکھیں یہ وہ بلیک ڈرگ منی ہے جو ہماری اکانومی میں اثر نہیں, یہ اربوں خربوں کی ہے, ایسے ہی جو ہمارے سالانہ خرچ ہوتا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. اگر 6.7 ملین پیپل, میں اپنی نہیں بات, میں ایویڈنس بیس بات کرتا ہوں, 6.7 ملین پیپل نشہ کرتے ہیں پاکستان میں, گورنمنٹ کے داد و شمار ہے. 500 روپیہ ایوریج, جو کہ اب 1 کروڑ تک چلے گئے. 1 کروڑ کو تو ہم ذکر ہی نہیں کر رہے, اوسط ایوریج آپ 500 روپیہ نشہ کے لگا لیں. نشہ سڑک پہ جو بیٹھا اس وقت نشہ کرنے والا ہے, وہ بھی 800-900 روپیہ کماتا ہے اور 600-700 روپیہ نشہ کرتا ہے ڈیلی بیسس پہ. ڈیلی بیسس پہ بوتلیں اکٹھی کی, لوگوں سے پیسہ فٹ پاتھ. اب ہماری اکانومی کس طرح متاثر کر رہی ہے, ہٹ کر رہی ہے. اب میں آتا ہوں تھوڑا سا یونیورسٹی اور, یعنی آپ سمجھ لیں یہ تقریباً کوئی 35-40 کروڑ روپیہ ڈیلی. نہیں جی, اس سے بھی زیادہ, اس سے بھی زیادہ, اس سے بھی زیادہ, اس سے بھی زیادہ. آپ اس کی کیلکولیشن اس کو ملٹیپلائی کر کے دیکھ لینا, 3.5 ارب روپیہ تقریباً بن جاتا ہے. یہ سالانہ جو سالانہ ڈیلی کی بات, ڈیلی کی بات ہے پورے پاکستان میں, ڈیلی پورے پاکستان 3.5 ارب روپیہ بن جاتا ہے. آج سے 9 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. اب میں آتا ہوں تھوڑا سا یونیورسٹی اور کالجز کی. میں نے یونیورسٹی اور کالجز میں بہت سا کام کیا ہے. گزشتہ 5-6 سال میں نے تقریباً 3000 سے زیادہ یونیورسٹیوں کے اندر پروگرام کیے ہیں, لیکچر دیے ہیں. یونیورسٹیوں میں, کالجز میں, اس میں کوئی شک نہیں, اور اسکولوں کی میں بات پہلے سٹارٹ پہ کرتا ہوں. اے لیول اور او لیول کے بچے, یہ والدین غور سے سنیں, اے لیول اور او لیول کے بچے, اور خاص کر جو بڑی اکیڈمیوں میں پڑھتے ہیں ان کے بچے باہر نکل کے چرس, یہ جو LSD ایسٹیسی ٹیبلٹ, اس کے بعد یہ آئس, یہ استعمال. آپ بلیو کریں آج سڑک کے اوپر, اس لاہور شہر کی سڑک کے اوپر 1500 روپے کی آئس کی پوڑی, جو آئس نشہ کر رہا ہے, چوک میں بیٹھا نشہ کر رہا ہے. سر میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا نا کہ ابھی آپ آدھے گھنٹے کے اندر, 1 گھنٹے کے اندر ریڈیس میں لاہور میں کسی بھی جگہ پہ جو ہے آئس منگوا لیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں. سر دنیا کی ہر چیز ختم ہو سکتی ہے. آپ بلیک مارکیٹنگ ہو سکتی ہے, آٹا شارٹ ہو سکتا ہے, تیل شارٹ ہو سکتا ہے, چینی شارٹ, گھی. سر ڈرگ کبھی بھی شارٹ نہیں ہوگی. یہ جو ایلیٹ کلاس اسکولز کے باہر ہو رہا ہے, ابھی یہ جو سچویشن ہماری, یہ جو ایلیٹ کلاس اسکولز کے باہر ہو رہا ہے, کیا یہ انتظامیہ کو نظر نہیں آتا؟ سر سب کو نظر آتا ہے. سب دیکھیں, لاہور کی مثال ہے. لاہور میں 120 مقامات ہیں جہاں 9 سے 10,000 نشئی نشہ کر رہے ہیں. خواتین پڑھی لکھی ہیں, وہ بھی نشے میں انوالو ہیں. سر نشے میں پڑھی لکھی. 120 مقامات نہر کے اوپر, 13 ہاٹ سپاٹ مقامات ہیں نہر کے اوپر. اس کے بعد دیکھ لیں آپ کو پتہ ہے, انتظامیہ کو نہیں پتہ. سر میں وہی تو عرض کرنے لگا تھا, میں دیکھتا ہوں, آپ دیکھتے ہیں, مفتی صاحب دیکھتے ہیں, ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں, یہ سارے جو پیچھے سر کیا ان کو نظر نہیں آتا جنہوں نے اس پہ کام کرنا ہے؟ مطلب اس کا مطلب نیکسس ہے نا, اس کا مطلب انتظامیہ کا نیکسس ہے نا. سر آنرشپ, ڈر, خوف, وہ میں ابھی آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہہ رہا ہوں.
اور کون سا وہ ڈر اور خوف ہے جس میں آپ دو جملے میں سر بتائیں, بات آگے بڑھاتے ہیں. یونیورسٹیز کالجز کی کیا حال ہے؟ سر یونیورسٹی کالجز میں اے لیول او لیول کے بچے, اور اس کے بعد آپ یونیورسٹی میں آ جائیں, یونیورسٹی کے ہاسٹل دیکھ لیں, ہاسٹل کے بعد دیکھیں یونیورسٹی سر یونیورسٹی کا جو سربراہ ہے نا, میں ایک بات مکمل, یونیورسٹی کا سربراہ جو کہتا ہے میرے پاس 10 ڈگریاں ہیں, میں نے پتہ نہیں کتنی دنیا کی پی ایچ ڈی, جب وہ تعلیم کے ساتھ تربیت نہیں کرتا نا, یہی ہمارے معاشرے کا سوسائٹی کا. مجھے بتائیے کہ ڈرگس کی اڈے بنے ہوئے ہیں سر. بالکل ہاسٹل میں بچے کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے آپ تھوڑا سا کہ یہ جو ہمیں قومی طور پہ نقصانات ہو رہے ہیں اس کے, ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم ایک اچھی نسل تیار کر رہے ہیں, ہم ان کی تربیت کر رہے ہیں, ہم جو ہے ایک اچھی نسل دیکھ رہے ہیں, 60% بڑے تفاخر سے کہتے ہیں ہمارے پاس یوتھس ہیں. مطلب یہ تو ہم کھوکھلی نسل تیار کر رہے ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا پانی ہمارے نیچے سے گزر چکا ہے اور کتنا ہمارے اوپر سے گزرنے والا ہے. جی سر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, مہربانی آپ نے دعوت دی. ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہمارے جو اکانومی کے کانسیپٹس ہیں نا تھوڑے سے, وہ کنفیوزڈ اکانومی کے کانسیپٹس اس لیے ہیں. سر دیکھیں, جہاں کہیں پر بھی آپ یاد رکھیے گا سرمایہ دارانہ نظام کا ایک خوبصورتی بھی ہے اور ایک عیب بھی ہے. جو کیپٹلسٹک سسٹم ہے نا, اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اگر کمپٹیشن میں آتے ہیں, محنت کرتے ہیں, تو گروتھ آپ کی بہت زیادہ ہے. لیکن اس کا ایک عیب بھی ہے, اور وہ عیب یہ ہے کہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے نا, یہ اپنے سرمایہ کو کسی صورت بھی نقصان میں نہیں جانے دے گا. ان کے ہاں حرام اور حلال کا کانسیپٹ نہیں ہوتا. میں کیپٹلسٹک پورے کے پورے سسٹم کی بات کر رہا ہوں, اور پاکستان میں چونکہ کیپٹلزم چل رہا ہے. اب اس سرمایہ دارانہ نظام میں کیا ہوتا ہے, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ نظر ہمیں بھی آ رہا ہے, آپ کو بھی آ رہا ہے. ابھی آپ میرے ساتھ باہر چلیں, جو پروڈکٹ آپ کو چاہیے میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھے میں آپ کو دلوا سکتا ہوں. حالانکہ میری یہ فیلڈ نہیں ہے, میں تو اکیڈمکس پیور اکیڈمکس کا بندہ ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انتظامیہ ہے وہ خاموش بیٹھی ہے. اب انتظامیہ کیوں خاموش بیٹھی ہے؟ پولیس کا کام ہے, آپ کی جوڈیشری کا کام ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کام ہے, آپ کی اینٹی نارکوٹکس فورس کا کام ہے, اسی طرح آپ کے باقی جتنا بھی جو معاشرے کے سول سوسائٹی ہے ان کا کام ہے. یہ ہو کیوں نہیں رہا؟ کیونکہ سر اس میں اکانومی انوالو ہو گئی, سرمایہ داری انوالو ہوگی, اور یہ سرمایہ داری بلینز میں ہو رہی ہے. اگر دیکھیں نا, ڈیلی پاکستان کے اندر 70 سے 75 کروڑ کا کم سے کم آئس کا نشہ ہی بک رہا ہے. اتنی ہی نمبر یا اتنی ہی اماؤنٹ کی شراب پروڈیوس بھی کی جا رہی ہے اور ڈسٹریبیوٹ بھی کی جا رہی ہے. کم سے کم کوئی 8 سے 10 کروڑ روپے کی ڈیلی اگر پلز, وہ جو گولیاں ملتی ہیں جیسے انسان ایکسٹریم ایکٹیویشن پہ چلا جاتا ہے, ڈانسنگ فلور کے اوپر وہ کرتا ہے, اس ڈرائیور اکثر استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ 80 سے 90 کروڑ روپے کی آپ اندازہ لگائیں چرس اور ایش, اور اس کی بھی ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں. فیشن کے طور پہ چرس اور ایش آج کل استعمال ہوتی ہے, بک رہی ہے تو کہیں سے بن رہی ہے, پھر اس کی کوئی جو سپلائی چین ہے وہ ہے. تو ہماری پولیس کیا کر رہی ہے, ہماری ایف آئی اے کیا کر رہی ہے, امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہی ہے تو ایکسائز والے کیا کر رہے ہیں. پھر سب سے بڑی بات کہ اگر کوئی آفیسر آ کے ان کو پکڑ لیتا ہے, اول تو اس کو انفلوئنس کیا جاتا ہے, پولیٹیکل انفلوئنس کیا جاتا ہے, اور بہت سے لوگ انفلوئنس کرتے ہیں. اس کے بعد اگر وہ پکڑ لیتا ہے تو ہماری عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ سر جب مجھے پتا ہے کہ 5 سے 7 کروڑ روپے کی ایک پروڈکشن میں نے دینی ہے, میں نے سپلائی کرنی ہے, جس میں سے کوئی 25, 30, 40 لاکھ روپے کا میرا پروفٹ بھی آنا ہے, آپ مجھے بند کر دیں اندر, میں 10 دن بعد اپنی ضمانت کرا لوں گا, اور باہر جو آپ زندگی اس وقت گزار رہے ہیں اس سے اچھی زندگی مجھے اندر نصیب ہو جائے گی, اور اچھی گاڑی استعمال کروں گا, اچھی زندگی گزاروں گا. اور پھر سوسائٹی کا دیکھیں نا, سوسائٹی کا ٹرینڈ کیا ہے. سوسائٹی یہ سمجھتی ہے کہ جو بندہ سیدھے طریقے سے زندگی گزار رہا ہے وہ بے وقوف ہے. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے آپ کتنی ایج ہو گئی ہے, آپ نے کیا کمایا آج تک, آپ تو بے وقوف ہیں. بالکل ٹھیک. اور جو بندہ اس طرح کے انفیئر مین سے سال 2 سال 4 سال میں بہت کچھ بنا لیتا ہے, ماں باپ بھی اس کی عزت کر رہے ہیں, سوسائٹی بھی اس کی عزت کر رہی, رشتہ دار بھی اس کی عزت کر رہے, لوگ بھی اس کی عزت کر رہے. اور مزے کی بات یہ ہے اچھے طبقات میں اس کو بڑی عزت احترام کے ساتھ انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے. وہ اس کے شر سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. وہ 2.5 فٹ اونچی گاڑی سے جب وہ اترتا ہے, جی ہاں, لوگ اس کو سلام ٹھوکتے ہیں کہ اب آپ کو سمجھ آئی کہ سرمایہ دارانہ نظام یہ جو مسائل ہیں کیوں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سر سوری ٹو سے دیٹ کہ معاشرے جو ہے نا وہ عدل سے چلتے ہیں, عدالتی نظام سے چلتے ہیں, اور جہاں پر انصاف ہو, یعنی جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. جب آپ ڈیلیڈ جسٹس کریں گے, جب آپ ان لوگوں کو لوپ ہول کی وجہ سے, قوانین کی وجہ سے ضمانتیں دیں گے, ڈر جائیں گے, انفلوئنس ہوں گے, یہ دوبارہ معاشرے میں آئیں گے, اور دوبارہ سر یہ پھر باؤنس بیک کرتے ہیں. اچھا ایک بات اسٹریٹجیز کے ساتھ مجھے یہ بتائیے, آپ کے تجربے میں آپ چونکہ پڑھانے میں میں ایک بات بولوں, آج میں اخبار میں خبر پڑھ رہا تھا, ایک 107 کلو کا کیس تھا, اس کو عدالت میں کل لے کے آئے پولیس والے, اور وہ بندہ فرار ہو گیا,
اور ANF نے पुलिस वालों को पकड़ लिया. मैं वो खबर पढ़ के हैरान हो रहा था. मैं कहा यार वो किस तरह प्लान किया होगा. 107 कराची की बात कर रहे हैं? नहीं, लाहौर की बात आज ही अखबारों में है. देखिए सिस्टम किस तरह हमारा डीरेल होता है बात जगहों पे, और ऐसे ऐसे वो मामलात आपके सामने आ जाते हैं, आप खुद परेशान हो जाते हैं. मुझे सिर्फ एक बात ये बताइए कि आप चूँकि ज़ाहिर एकेडमिक से आपका ताल्लुक़ है, जो आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, आप क्या माहौल देखते हैं, सूरत हाल? सर देखिए, मैं चूँकि मैं पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाता हूँ और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाता हूँ, तो मैं यूनिवर्सिटीज़ का आपको हाल बताता हूँ. सर होता ये है कि स्टूडेंट्स में ही स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है, हॉस्टल्स में होते हैं, इस तरह फीमेल हॉस्टल्स होते हैं, फिर इसमें लोअर स्टाफ होता है, क्लरिकल स्टाफ होता है, फिर मैकेनिकल स्टाफ होता है, फिर किचन का स्टाफ, उनके पूरे के पूरे नेक्सेस और लिंक्स होते हैं. और मैं आपको और भी आगे तक की बात बताता हूँ. फिर यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उनको चीज़ों का पता होता है, फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, फिर पुलिस के लोग होते हैं, और यहाँ तक के पुलिस के आला अफसरान तक इसकी बैकिंग कर रहे होते हैं. अपेरेंटली सामने नहीं आएंगे, लेकिन बैक एंड पे काम किया जाता है, और ये इतनी ज़्यादा नंबर्स एंड अमाउंट में ये काम किया जा रहा होता है कि मेरे आप जैसे लोग जब इसको इन्वेस्टिगेट भी कर रहे होते हैं तो आपको और मुझे अपनी ज़िंदगी की पड़ जाती है. यानी जब आपको रियासत सपोर्ट नहीं करेगी, जब आपको सिस्टम सपोर्ट नहीं करेगा, जब आपको कल को अदालत सपोर्ट नहीं करेगी, तो जुनैद इकबाल साहब अकेले अदालत में कल को खड़े होंगे तो उनको क्या पड़ी है सिस्टम को चैलेंज करने की? आप सर छोड़िए, आप ये तो बात बड़े बड़े पॉपुलर, बड़े बड़े ताकतवर तरीन लोग जो हैं एक समझ लें हवा के झोंके से जो बह के निकल जाते हैं, कुछ नहीं हो सकता. लेकिन बात वही है, इस पे मुफ्ती साहब से ख़ास तौर पे मैंने समझना है कि हमारे यहाँ ये जो ज़ाहिर है पेरेंट का जो किरदार है वो बड़ा अहम है, क्योंकि अब अच्छा अहम तो है, लेकिन मसला वही है, बच्चा बाहर जा रहा है और हॉस्टल में सब कुछ हो रहा है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, सड़कों पे या गैदरिंग्स में, क्या करेंगे आप? एक कॉलर को शामिल करते हैं. महमूदुल हसन साहब हमारे साथ हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जुनैद इकबाल साहब, कैसी तबीयत है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आप ठीक हैं? अल्लाह को. मेरा बड़ा एक खूबसूरत सवाल है. मैंने 26 साल पढ़ाया है एजुकेशन डिपार्टमेंट में. अरे वेरी गुड, माशाल्लाह. मैं उर्दू पढ़ाता था, और 26 साल में मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने किसी बच्चे के तालिब इल्म को नहीं देखा कि वो उसने आकर देखा हो कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, इसकी तालीम और तरबियत कैसी है, इसको शौक भी है या नहीं. जब ये सूरत हाल होगी, हाँ जी, तो हम अपने बच्चों को क्या बता सकते? बहुत सही. यानी एक उस्ताद ही इतना प्रिसाइजली और इतने खूबसूरत अंदाज से उस पल्स को जो है वो उजागर कर सकता है जो असल मसला है कि पेरेंट की विजिलेंस की बात आ गई. एक और कॉलर हमारे साथ हैं, इम्तियाज साहब कश्मीर से. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. जी इम्तियाज साहब. यार ज़कात जो दी हुई रकम वापस आने पर ज़कात की क्या मियाद है? नहीं, मैं समझा नहीं आपका सवाल. क्या कहा आपने? सर कर्ज हसना दी हुई रकम वापस आने पर ज़कात की क्या मियाद है? आपको बताते हैं, कर्ज हसना की रकम वापस आ गई, उसके लिए ज़कात का क्या मामला. लियाकत साहब हमारे साथ नसीराबाद से. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सर. जी लियाकत साहब. लियाकत साहब. हेलो सर. आप अगर टेलीविजन पे ही मेरी आवाज़ सुनेंगे तो हम सलाम दुआ करते रहेंगे, वक्त गुजर जाएगा. जल्दी बताइए. नहीं सर, बिल्कुल वक्त मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ सर, अच्छा ट्रांसमिशन चल रहा है इस वक्त. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. सवाल कीजिए, क्या करना चाहते हैं? आए. हाँ सर, मेरा ये है कि जैसे सर अभी बात चल रहा था, डॉक्टर साहब बात कर रहे थे आमिर साहब जैसे नशे के बारे में, उसके तदरात के बारे में, जैसे वो बात कर रहे थे कि पुलिस इंतजामिया, FI, ये सारी चीज़ें. आपकी टीवी की आवाज़ बंद नहीं है, मैं माफ़ी चाहता हूँ लियाकत साहब. टेलीविजन की आवाज़ को नाजरीन बिल्कुल बंद करके सिर्फ मुझसे टेलीफोन पे बात किया कीजिए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जनाब. कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद असलम बात कर रहा हूँ जी, इकबाल नगर से. जनाब फरमाइए. सर गुजारिश है कि ये हमारे जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बच्चे ये जो नशे पे चल पड़े हैं ना जी, इसकी सजा जो है वो नहीं है यहाँ पे, और बल्कि जो ऐसे लोग हैं उनकी सपोर्ट में बहुत लोग आ जाते हैं, और वो तबका आ जाता है जो पढ़ा लिखा भी है. तो अफसोस की बात है, इसमें जरूर बात. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. इस पे बाका जैसे मतलब मैं एक बात बताऊँ, बहुत छोटी सी बात है मुफ्ती साहब, लेकिन आपको भी याद होगा, हम सबको याद है. हम कोई डिसिप्लिन को ब्रीच करते थे क्लास में तो फ़ौरन हमारे ऊपर फ़ाइन होता था, बैज नहीं लगा होता था, या हमारी क्रीज सही नहीं होती थी, कपड़े प्रेस नहीं होते थे, तो हमें पता था कि जी हमें 5 रुपये का 10 रुपये का फ़ाइन लगना है, और हमारी जो खर्ची हमारी मम्मी ने दी है वो हमारी सारी जो है फ़ाइन के अंदर चली जाएगी. आज बच्चा बबांगे दोहल, ज़रा सोचिए, स्कूल में, कॉलेजेस में सिगरेट पीता है, चर्स पीता है, चर्स स्मेथ पीता है, कोकीन पीता है, कोई कानून नहीं है साहब,
کوئی فائن نہیں ہے. تو پھر تربیت کیسے ہوگی؟ صحیح فرمایا تھا مطلب محمود الحسن صاحب نے کہ 26 سال میں نے سرو کیا ہے, پیرنٹ نے آ کے کبھی پوچھا نہیں, جا کے لوٹ کے آتے ہیں اور مفتی صاحب سے پوچھیں گے تدارک کیا ہے. میں اس میں نا ایک بات کا اضافہ جی بالکل آئیں. میں یونیورسٹی اور کالجز کے بارے میں وہ یہ بھول گیا جاری رہنے کہ یونیورسٹی اور کالجز کے ابھی پچھلے دنوں ایک یونیورسٹی میں گیا لیکچر دینے کے لیے, تو پہلی مرتبہ میں وائس چانسلر کی وہ میں نے تقریر سنی, وہ آج میرے دماغ میں گونج رہی ہے. اس نے کہا میری یونیورسٹی میں 40,000 بچہ پڑھتا ہے, میں 8 مہینے ہو گئے اس یونیورسٹی میں آیا ہوں, میرے پاس 2 کیسز آتے ہیں. ایک کیس یہ آتا ہے کہ بچہ اور بچی نشہ کرتے ہیں, ماں باپ آ کر روتے ہیں, اور دوسرا میرے پاس یہ آتا ہے کہ بچے اور بچی نے فیس جمع نہیں کروائی اور جرمانہ. بتائیے, یعنی اس طرح کے 2 ہی کیسز آتے ہیں 40,000 اسٹوڈنٹس کے درمیان. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں, لوٹ کے آتے ہیں. خوش آمدید خواتین و حضرات. ایک بار پھر آئیے سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں اور آخر میں فائنل نوٹ پہ خاصا ظاہر انتظامیہ املاک کو سے ہونا ہوانا کچھ نہیں, جو سسٹم پراگندہ ہے وہ رہے گا. اللہ یہ کہ کوئی آ جائے انقلابی اور اس پورے سسٹم کو جو ہے وہ کھاڑ کے ایک طرف کر دے, الگ بات ہے. لیکن والدین کو اپنا کیسے پارٹ پلے کرنا چاہیے, اس کا تدارک کیسے ہونا چاہیے, یہ بتائیے ذرا. سر آپ نے بڑی اچھی طرف اشارہ کیا کہ بجائے جب تک کوئی انقلابی آ جائے, سر ہمیں اپنے اندر کے انقلابی کو جگانا پڑے گا, پہلی بات. دوسری بات سر دیکھیں, ہر گھر کے لیے اس کا ہر فرد بہت ضروری ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, اور بچے اتنے زیادہ امپورٹنٹ ہیں کہ یہ آپ کا فیوچر بناتے ہیں. اگر ان میں سے ایک بھی سلپ ہو گیا, کوئی ایک بچہ بھی غلط راستے پہ چلا گیا, پوری کی پوری فیملی تباہ ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہو رہا ہے. والدین کو سر جتنا پیسے کمانے میں, جتنا ان بچوں کو نئے کپڑے پہنانے میں, جتنا ان کو اچھے اسکول داخل کرانے میں, جتنا ان کے لیے وہ ویسے پریشانیاں اٹھاتے ہیں, صرف اور صرف دیکھیں کہ بچے کر کیا رہے ہیں, ان کی عادات کیا ہیں, یہ اکیلے کمرے میں کتنی دیر بیٹھتے ہیں, یہ کتنی دیر فونوں پہ بات کرتے ہیں, انہوں نے کیوں واٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے ہیں, یہ کیوں الگ الگ رہتے ہیں, یہ کیوں آؤٹ آف دا وے چاہتے ہیں کہ پیرنٹس ان کو فلاں دوست کے گھر بھی بھیج دیں, فلاں جگہ کھیلنے بھی بھیج دیں, فلاں گراؤنڈ میں بھی بھیج, اس تمام کے اوپر اس کی ویجیلنس ہو. پہلی بات تو یہ سر. دوسری بات ایک اور جو ہمیں الحمدللہ اپنے بچپن میں نصیب ہوئی, بڑے بچوں کو ساتھ بٹھاتے ہیں, زندگی کے معاملات, اپنی خاندانی معاملات, مذہبی معاملات کہانیوں کی صورت میں, قصوں کی صورت میں, مثالوں کی صورت میں شیئر کرتے ہیں, ایک گیدرنگ کرتے ہیں اور جوڑ کے رکھتے ہیں. یعنی فورسز آف کوہیژن جو ہوتی ہیں وہ ماں باپ اور بہن بھائیوں میں ہوتی ہیں. آپس میں آپ ریکریشنل ایکٹیویٹیز گھر میں کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ بچوں کو آؤٹنگ پہ لے کر کے جا سکتے ہیں. اور سب سے بڑی چیز سر, بچوں کے لیے جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہیں, اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں, اس کا پراپر طریقے سے اس کا کوئی ٹائمنگ بنائیں, ڈیلی بیس پر بنائیں, ویکنڈ پہ بنائیں, منتھلی بیس پہ بنائیں, اور کوشش کریں اسکول کالجز میں بھی, کیونکہ بچہ یہیں سے خراب ہونا شروع ہوتا ہے کہ صرف اس کو جو ٹیبل اور بک اور لیپ ٹاپ اس سے باہر نکالیں اور بچے کو فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف لے کے جائیں. فزیکل ایکٹیویٹی کے اچھے پرائزز آپ رکھیں, اس کو مطلب اس کا انٹرسٹ ڈیولپ کریں, رادر دین جو ہمارا, میں یہاں پر تھوڑا سا کرٹیسائز کرنا چاہوں گا اپنے الیکٹرانک میڈیا کو بھی, کہ ہم بھی آج کل انڈور کھیلوں کو پرفارم کر رہے ہیں. رات کو بیٹھ جائیں تو ٹی وی پہ انڈور گیمز کی ایکٹیویٹی چل رہی ہیں, ٹیمیں, فزیکل ایکٹیویٹی پیچھے رہ گئی ہے اور ماں باپ کی ویجیلنس پیچھے رہ گئی ہے. تو ان 2 چیزوں کے اوپر ہمیں توجہ دینی. صحیح صاحب, آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے, مشاہدہ ہے, اب مجھے ذرا تدارک بتائیے. میں صرف 2 باتیں کہوں گا. آج اس بابرکت مہینے وہ والدین, وہ فیملیز, وہ بہن, وہ بھائی جو اس ڈرگز کے ہاتھوں سے پریشان ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مشکلوں میں آمین. بہت صحیح بات آپ کر رہے ہیں, اور میں ان دکھوں کا مداوع نہیں کر سکتا, اس غم کو وہی سمجھ سکتے ہیں. سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے گورنمنٹ,
اس کے بعد پیرنٹس اور ٹیچر. اگر یہ 3 سیگمنٹ سوسائٹی کے آپس میں یکجا ہو جائیں, جو سٹیک ہولڈر بڑی گورنمنٹ ہے جنہوں نے کرنا ہے, علاج معالجے کی سہولتیں انہوں نے دینی ہے, پریونشن کے پروگرام انہوں نے ڈیزائن کرنے ہیں, اور بہت سی چیزیں لا انفورسمنٹ, اگر وہ نہیں کریں گے تو یہ سلسلہ, میں ابھی بھی آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے خاص کر بڑے شہر جو کراچی, لاہور اور پشاور, کوئٹہ, یہ کولمبیا اور بلیویا اور اسلام اور یہ کولمبیا اور بلیویا مجھے نظر آتے ہیں. میں بالکل, میں ہو کے آیا ہوں نا وہاں, میں نے دیکھا ہے. سخت بات آپ کو سر, میں سخت بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید یہ جاگ جائیں, یہ جاگنے کے لیے تیار نہیں ہے. بس میں تو یہی کہوں گا اس ماہ سیام کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری مشکل. آمین آمین آمین. اب اس میں ایک بڑی عام ترین بات ہے مفتی صاحب, اور یہ ناظرین آپ نے سننی ہے, بہت ضروری, کیونکہ نشے کی حالت میں طلاق دے دی, نشے کی حالت میں یہ کر دیا وہ کر دیا, تو اس کے جو شرعی مسائل ہیں وہ بڑے اہم ہیں اور لوگ اس پہ بڑے سوالات کرتے ہیں. ذرا بتائیے کہ وہ کیا ہے, اس کے بارے میں ذرا تفصیل. نشئی آدمی نا جنید بھائی 2 طرح کے حقوق کو پامال کرنے کا مرتکب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد. بالکل ٹھیک. اللہ کا حکم تھا نشے کے قریب نہ جانا, درست, گیا اللہ کا پامال کر دیا. درست. دوسرا, گھر میں بیوی کے ساتھ لڑتا ہے, تشدد کرتا ہے, بیوی کا حق پامال ہو گیا. نشے کی حالت میں بچوں کو مارتا ہے, بچوں کا حق پامال ہوا. کام نہیں کرتا, بیویاں جا کے راشن مانگ کے لاتی ہیں. ہمارے آخوش ذہن میں اپلیکیشنز آتی ہیں, میرا شوہر نشئی ہے, ہمارا راشن لگایا جائے. ایسے متعدد کیسز آئے ہیں. تو اب یہ بیوی بیچاری انجیکشنز لیتے ہیں, مطلب نشوں کے بھکاری بن گئی ہیں بیویاں اپنے شوہروں کے نشے کی وجہ سے. ایک تو یہ نقصان ہوا, یہ بھی شرعی نقصان ہے. پھر دوسرا شرعی نقصان یہ ہے کہ نشے کی حالت میں شوہر بیوی کو قتل بھی کر دیتے ہیں. ایسے بھی واقع ہوئے ہیں, بیویوں کو گولی مار دی. ارے بیوی نے وہ شوہر کو قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ابھی جو واقعہ ہوا تھا کراچی میں, بیوی بھی عدم برداشت کی وجہ سے, کب تک میں برداشت کرتی, اس کی بیوی مار دیتی, گھر ٹوٹ گیا, نسل برباد ہو, بچے تباہ ہو گئے. یہ دوسرا نقصان. پھر اس کے علاوہ جو ایک کامن نقصان ہے وہ یہ ہے کہ نشے کی حالت میں جب جذبات عقل پر غالب آتے ہیں تو طلاق دے دی. اچھا, اب جب بعد میں جب ہوش میں واپس آئے تو کہتے ہیں جی نشے میں دی تھی. اب 2 طرح کے لوگ ہیں, کچھ تو آگے مسئلہ پوچھ کے شریعت اور دین کے احکام کو پیش نظر رکھ کر, خوف خدا رکھ کر, حکم پوچھ کر ویسے کرتے ہیں, کیونکہ نشے کی حالت میں حکم یہ ہے کہ طلاق السکران واقعٌ. ہمارے ہاں یہ مسئلہ طے ہے کہ نشے میں دی ہوئی طلاق واقع ہوتی ہے. عورت کو طلاق پڑ جاتی ہے, طلاق ہو جاتی ہے. 1 دی 1, 2 دی 2, 3 دی تو تینوں ہو جائے گی طلاقیں. اچھا, ایک اور سچویشن, طلاق میں بندہ اپنے نشے میں بندہ, اور اس کے سر پہ گن پوائنٹ, مطلب اس کے سر پہ گن بھی رکھ دی ہے, نشہ ہے, گن بھی رکھ دی ہے. اب کہا کہ جی اپنی بیوی کو طلاق دو, پھر کیا ہوگا؟ اس میں ایک الگ حکم ہے, اس میں گنجائش ہے. اچھا, وہ کیا؟ وہ مکرہ کی طلاق کا حکم یہ ہوتا ہے کہ مکرہ کہتے ہیں جس شخص کو مجبور کر کے نشے کی حالت میں طلاق دلوائی, اس میں گنجائش ہوگی, اس میں طلاق نہ ہونے کا فتویٰ دیا گیا ہے. لیکن اس صورت میں جو نشے میں عمومی طور پر جو جنرل کیسز ہیں وہ لڑائی ہے, اور اس میں پھر طلاق, مطلب شراب کے نشے میں اس میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو ہوگی نا طلاق. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, اور یہ اکثر ہیں, کچھ نہیں بلکہ اکثر ہیں, طلاق ہو گئی ہے, اب شرم اور حیا کی وجہ سے پوچھتے نہیں ہیں اور اکٹھے رہ رہے ہیں, جس کی وجہ سے مسلسل گناہ اور حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں, اولادیں بھی خراب ہو رہی ہیں, اور یہ کتنا بڑا ایک برائی کا راستہ کھل گیا ہے گھر کے اندر. اور اس سب کی وجہ کیا بنی ہے؟ نشہ. تو نشہ بہت ساری بیماریوں کو جنم دیتا ہے, اسی وجہ سے اس کو ام الخبائث کہا گیا ہے, برائیوں کی ماں کہا گیا ہے. بالکل ٹھیک. یہ آپ جو بات ابھی کر رہے تھے نا, اتنی اچھی بات مفتی صاحب نے بتائی ناظرین. اور یہ دیکھیے آپ, وہ جو میں ابھی حوالہ دے رہا تھا, وہ کراچی میں جو واقعہ کچھ عرصے پہلے ہوا ہے, مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ اس شخص کی بیوی تھی, بوڑھا سا شخص تھا, کراچی میں رہتے, تو اس کے ساتھ ہی وہ عورت رہتی تھی. تو وہ جو ڈوپامائن ہارمونز کی ہم بات کر رہے ہیں, وہ بے انتہا دونوں ایڈکٹ تھے کرسٹل میتھ کے. نتیجہ کیا نکلا کہ اوور ڈوز ہو چکی تھی وہ, اور اس نے جو ہے کسی نفرت کا کوئی مطلب غلبہ ہوا, اور اس نے اس کو قتل کیا. ٹکڑے کرنے کے بعد وہ سو گئی, اور اس کے بعد پھر وہ اٹھی اور اس کو پتہ چلا کہ میں نے تو یہ کام کر دیا. بہرحال اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے, اپنی نسلوں کو بچائیے. آئیے کراچی چلتے ہیں, رات انشاءاللہ زندگی رہی تو سحری کے وقت 2 بجے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا
ہم سب کا حامی و ناصر و آمین.